میوز آف آئیڈیاز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ فلسفہ، سائنس، تاریخ، ادب، مذہب و اساطیر، نفسیات اور سماجیات جیسے موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ایک ضروری نوٹ بھی ہے، اس پیشکش کے لیے وائس اوور میں مصنوعی ذہانت کے ٹولز استعمال کیے گئے ہیں، لہٰذا تلفظ اور جنس کی شناخت میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو آج ہم تاریخ کی ایک بہت ہی غیر معمولی کتاب میں ایک گہرا غوطہ لگا رہے ہیں۔ جی، ایچ جی ویلز کی دی آؤٹ لائن آف ہسٹری۔ بالکل، اور یہ کوئی عام تاریخی کتاب نہیں ہے، مطلب صرف بادشاہوں اور جنگوں کی کہانی نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا کینوس بہت بڑا ہے۔ یہ کائنات کی ابتدا سے کہانی شروع کرتی ہے۔ جی، اور وہاں سے زندگی کے پہلے شرارے تک اور پھر انسانی تہذیب کے عروج تک 8 حصے اور 40 ابواب ہیں۔ ایک بہت بڑی کوشش ہے۔ بہت بڑی۔ تو ہمارا مشن یہ ہے کہ آج اس کے پہلے حصے زمین اور زندگی کی ابتدا سے وہ اہم نکات نکالیں جو ہماری سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو آئیے حصہ اول سے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور۔ چلیں اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ ویلز کہانی کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی لیکن گہرے خیال سے کرتے ہیں، خلا میں ہماری حیثیت۔ جی، کہ ہم ہیں کہاں آخر۔ بالکل، وہ یاد دلاتے ہیں کہ ہماری زمین کائنات کی اس بے پناہ وسعت میں کتنی تنہا اور نازک ہے۔ اس کے گرد ہوا کا ایک بہت ہی پتلا سا غلاف ہے، ہماری فضا جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اور یہ غلاف اتنا پتلا ہے، انہوں نے جو مثال دی ہے کہ اگر زمین ایک بڑا نارنگی ہو تو یہ فضا اس کے چھلکے سے بھی پتلی ہوگی۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، یہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ اچھا۔ ویلز بتاتی ہیں کہ جیسے جیسے ہم زمین کی سطح سے اوپر جاتے ہیں یہ ہوا تیزی سے ختم ہونے لگتی ہے، یعنی پتلی ہوتی جاتی ہے۔ جی، صرف 20 میل کی بلندی پر ہوا اتنی کم ہو جاتی ہے کہ وہ سمندری سطح کے مقابلے میں 100 گنا کم ہوتی ہے۔ وہاں زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ یہ سوچنا ہی حیران کن ہے کہ ہماری پوری دنیا، تمام زندگی بس اس پتلی سی نیلی لکیر کے نیچے قید ہے۔ اور انہوں نے اس وقت کی حدود کا بھی ذکر کیا ہے کہ پرندے زیادہ سے زیادہ 4 میل اوپر جا سکتے تھے، اور انسان ہوائی جہاز میں اس سے کچھ زیادہ، اور غباروں میں تقریباً 7 میل تک، لیکن وہ بھی شدید جسمانی تکلیف کے بعد۔ تو یہ حدود تھیں زندگی کی، مگر یہ تو صرف فضا کی بات ہوئی، زمین خود کیسے وجود میں آئی؟ ہاں، یہ بڑا سوال ہے۔ تو یہاں سے کہانی واقعی ایک کائناتی پیمانے پر چلی جاتی ہے۔ ویلز اس وقت کے فلکیاتی اور ارضیاتی نظریات کا خلاصہ پیش کرتی ہیں۔ اچھا۔ ان کے مطابق اربوں سال پہلے ہمارا نظام شمسی ایک گھومتی ہوئی گیس اور دھول کا بادل تھا، ایک نیبولا۔ اوکے۔ اس کے مرکز میں مادہ جمع ہو کر اتنا گرم اور کثیف ہو گیا کہ اس سے ہمارا سورج بھڑک اٹھا، اور یہ سورج آج سے بہت بڑا تھا اور بہت تیزی سے گھوم رہا تھا۔ تو ایک طرح سے ہمارا سورج ایک دیویاکل آتشی فوارے جیسا تھا۔ ہاں، آپ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ اور جیسے جیسے یہ تیزی سے گھومتا گیا، اس سے مادے کے بڑے بڑے ٹکڑے الگ ہو کر خلا میں بکھر گئے، اور وہی سیارے بنے۔ جی، وہی ٹکڑے کھنڈے ہو کر سیارے بنے، جن میں سے ایک ہماری زمین تھی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور دلچسپ نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمین خود بھی ایک پگھلا ہوا، تیزی سے گھومتا ہوا گولا تھی۔ اچھا۔ اس کی گردش اتنی تیز تھی کہ اس سے ایک اور بڑا ٹکڑا الگ ہو گیا، جو آج ہمارا چاند ہے۔ کیا مطلب؟ چاند زمین کا ہی حصہ تھا؟ ایک وقت تھا، جی، اس نظریے کے مطابق۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے، ایک ایسی زمین جو آگ کا گولا ہو، جس کا دن شاید چند گھنٹوں کا ہو، اور اس کا چاند جو ابھی ابھی اس سے ٹوٹا ہے، آسمان پر بہت بڑا نظر آتا ہوگا۔ ایسے ماحول میں تو زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ اس وقت زمین ایک جہنم تھی، سطح پر پگھلی ہوئی چٹانیں، زہریلی گیسیں، شہابیوں کی مسلسل بارش۔ زندگی کے لیے یہ جگہ بالکل ناممکن تھی۔ تو پھر زندگی آئی کہاں سے؟ یہی سوال ہے کہ اگر زمین اتنی بے جان اور خطرناک تھی تو زندگی کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ اس کا جواب ویلز کے مطابق ہمارے قدموں کے نیچے چھپا ہے۔ چٹانوں میں؟ جی، وہ اسے چٹانوں کا ریکارڈ کہتی ہیں۔ یہ بہت طاقتور استعارہ ہے نا؟ زمین کی تاریخ چٹانوں کی تہوں میں ایک کتاب کی طرح لکھی ہوئی ہے، سب سے نیچے سب سے پرانی تہیں اور اوپر نئی۔ تو ماہرین ارضیات ان تہوں کو پڑھتے ہیں؟ بالکل۔ سب سے قدیم چٹانیں، جنہیں ایزوئک یا آرکیوزوئک کہا جاتا ہے، یعنی بے زندگی کا دور، ان میں زندگی کا کوئی نشان نہیں ملتا۔
تو اربوں سال تک زمین پر مکمل خاموشی تھی؟ جی، کم از کم زندگی کے معاملے میں۔ پھر آتی ہے پروٹوروزوئک یعنی ابتدائی زندگی کی چٹانوں کی تہ۔ یہاں ہمیں زندگی کے پہلے انتہائی سادہ نشانات ملتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے کوئی جانور؟ نہیں، جانور نہیں، بلکہ صرف الجی یعنی کائی جیسے پودوں کے باقیات یا کیچڑ میں کیڑوں کے رینگنے جیسے دھندلے سے نشانات، بس۔ تو کروڑوں سالوں تک زندگی بس اسی سطح پر تھی؟ جی بالکل، لیکن پھر ایک دھماکہ ہوتا ہے پائلیوزوئک دور میں۔ پیلیوزوئک یعنی قدیم زندگی؟ بالکل، اس دور میں اچانک زندگی کا ایک تنوع پھوٹ پڑتا ہے۔ اسے کیمبرین ایکسپلوژن بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ چٹانوں میں اچانک ہمیں ہر طرح کی مخلوقات کے فاسلز ملنا شروع ہو جاتے ہیں، شیل فش، عجیب و غریب کیکڑے، اور اس دور کے سب سے بڑے شکاری کون تھے؟ کون تھے؟ سمندری بچھو۔ ایک منٹ، سمندری بچھو؟ جی، اور ان میں سے کچھ 9 فٹ تک لمبے تھے۔ 9 فٹ؟ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کا سین لگتا ہے۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ مخلوق حقیقت میں ہماری زمین کے سمندروں میں تیرتی تھی۔ اور ان کے علاوہ ٹرائلوبائٹس بھی تھے جو بڑے سمندری کیڑوں جیسے دکھتے تھے۔ لیکن یہاں ویلز ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چٹانوں کا ریکارڈ کوئی صاف ستھری لائبریری جیسا نہیں ہے۔ جی، مجھے ان کی وہ تشبیہ بہت پسند ہے۔ کون سی؟ کہ اس کا موازنہ ایک ایسے دفتر سے کیا جائے جس پر پہلے بمباری ہوئی ہو، پھر دشمن نے قبضہ کر کے اس سے لوٹا ہو، پھر زلزلہ آیا ہو، فساد ہوئے ہوں، اور آخر میں آگ لگ گئی ہو۔ مطلب یہ کہ زمین کی تاریخ بہت پرتشدد رہی ہے۔ چٹانیں ٹوٹی ہیں، مڑی ہیں، ایک دوسرے پر چڑھ گئی ہیں، اور بہت سے صفات یعنی ثبوت ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکے ہیں۔ اسی لیے پیلیونٹولوجسٹ کا کام اتنا مشکل ہے۔ وہ صرف ہڈیاں نہیں ڈھونڈتے، وہ جاسوسوں کی طرح بکھرے ہوئے شواہد کو جوڑ کر ایک کہانی بناتے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے صدیوں تک انسانوں کو فاسلز کی اصلیت کا علم ہی نہیں تھا۔ لوگ انہیں عجیب پتھر سمجھتے تھے۔ لیونارڈو ڈا ونچی جیسے کچھ لوگ ہی سمجھ پائے تھے؟ جی، چند لوگ ہی تھے۔ اچھا، تو یہیں پر ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ ہم نے بات کی پروٹیروزوئک دور کی سادہ جیلی جیسی مخلوق کی، اور پھر پیلیوزوئک دور کے 9 فٹ لمبے سمندری بچھوؤں کی۔ یہ چھلانگ کیسے لگی؟ یہ سادہ زندگی اتنی بڑی اور متنوع کیسے بن گئی؟ یہ کوئی جادو تو تھا نہیں؟ نہیں، جادو نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک قدرتی قانون کام کر رہا تھا۔ اور وہ قانون ہے قدرتی انتخاب، یعنی نیچرل سلیکشن۔ جی، ویلز اسے بہت خوبصورت اور سادہ الفاظ میں بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب بھی زندگی میں 3 چیزیں ہوں، نوشونما، موت اور افزائش نسل۔ اور جب ہر جاندار اپنی نسل کے دوسروں سے تھوڑا مختلف ہو۔ بالکل، اور جب ماحول خود بھی مسلسل بدل رہا ہو تو زندگی کا بدلنا اور ارتقا پذیر ہونا لازمی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ارتقا کوئی حادثہ نہیں، بلکہ ان شرائط کا ایک ناگزیر نتیجہ ہے۔ بالکل، اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ سوچیں کہ ایک ہی نسل کے 2 جانور ہیں۔ ایک کی کھال تھوڑی زیادہ گھنی ہے۔ اب اگر ماحول بدلتا ہے اور موسم سرد ہو جاتا ہے تو زیادہ گھنی کھال والا جانور بچ جائے گا؟ نہ صرف بچ جائے گا بلکہ اپنے نسل بھی آگے بڑھائے گا۔ اس کے بچوں میں بھی گھنی کھال ہونے کا امکان زیادہ ہوگا۔ لاکھوں سالوں میں یہ چھوٹے چھوٹے فائدے جمع ہو کر پوری کی پوری نئی نسلیں بنا دیتے ہیں۔ تو سمندری بچھوؤں کا 9 فٹ تک پہنچنا اسی سست مگر مسلسل عمل کا نتیجہ تھا؟ جی، یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا۔ تو اب تک کی پوری کہانی پانی کے اندر کی ہے۔ پیلیوزوئک دور میں زندگی سمندروں، دلدلی دریاؤں اور جھیلوں تک ہی محدود تھی۔ خشکی ایک ویران جگہ تھی۔ جی، اربوں سال تک زندگی پانی کے قیدی تھی، لیکن پھر کچھ ناقابل یقین ہوا۔ کیا؟ زندگی نے ہوا میں سانس لینا سیکھنا شروع کیا۔ کچھ پودے کناروں پر اگنے لگے، اور پھر کچھ جانوروں نے شاید خوراک کی تلاش میں پانی سے باہر پہلا قدم رکھا۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ رہا ہوگا، زندگی کا خشکی پر آنا۔ اور ویلز اسے صرف ایک حیاتیاتی حقیقت کے طور پر نہیں دیکھتی ہے نا؟ نہیں، وہ اس میں انسانوں کے لیے ایک گہرا سبق تلاش کرتی ہیں۔ اچھا؟ جی، وہ ایک سوچ کا تجربہ پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ فرض کریں اگر کوئی بہت ذہین مخلوق پیلیوزوئک دور کے شروع میں زمین پر آتی تو وہ کیا دیکھتی؟ وہ دیکھتی کہ زندگی صرف پانی میں ہے۔ بالکل، اور وہ شاید یہ نتیجہ اخذ کرتی کہ زندگی کی یہی حد ہے،
یہ کبھی خشکی پر نہیں آ سکتی کیونکہ وہاں ہوا میں سانس لینا ناممکن ہے۔ لیکن زندگی نے یہ ناممکن کام کر دکھایا۔ جی، پھر ویلز کہتی ہیں کہ شاید وہ مخلوق کچھ کروڑ سال بعد واپس آتی اور دیکھتی کہ زندگی دلدلوں اور ندیوں کے کناروں تک تو آ گئی ہے لیکن اب بھی پانی پر انحصار کرتی ہے۔ تب وہ سوچتی کہ ٹھیک ہے، زندگی دلدل سے آگے خشک میدانوں اور پہاڑوں تک کبھی نہیں جا سکتی۔ مگر زندگی نے وہ بھی کر دکھایا۔ اور اس کا تعلق بڑے تناظر سے یہ ہے کہ آج ہم انسان بھی اپنی حدود میں قید ہیں۔ ہم ہوا میں چند میل اوپر اور سمندر میں 1 میل نیچے تک محدود ہیں۔ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہی ہماری آخری حدیں ہیں۔ لیکن ویلز ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی ہمیشہ حدود کو توڑتی ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مستقبل میں انسان ان حدود سے آگے نہیں بڑھ سکتا جو آج ہمیں ناقابل تصور لگتی ہیں۔ بالکل، خلا کی گہرائیاں ہوں یا توانائی کی نئی شکلیں، زندگی ہمیشہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آج ہم نے کائنات میں زمین کی تنہا حیثیت سے لے کر چٹانوں میں محفوظ زندگی کے پہلے دھندلے نشانات تک، اور پھر سمندر کی گہرائیوں سے خشکی پر پہلا قدم رکھنے تک کے اس ناقابل یقین سفر کو دیکھا۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہماری اپنی انسانی کہانی کی عمارت کھڑی ہے۔ بالکل، یہ سب اس عظیم داستان کا محض ایک دیباچہ ہے جو H.G. ویلز ہمیں سنانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے پہلے ہمیں سٹیج دکھایا ہے، کائنات، زمین اور ابتدائی زندگی، تاکہ جب اصل کردار سٹیج پر آئیں، جی، یعنی ڈائنوسورز، ممالیہ جانور اور بالآخر پہلے انسان، تو ہمیں ان کی کہانی کا پورا سیاق و سباق معلوم ہو۔ جاتے جاتے ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ جس طرح زندگی نے پانی کی ناممکن سرحد کو عبور کر کے خشکی کو اپنا گھر بنایا، وہ کون سی اگلی ناممکن سرحد ہو سکتی ہے جسے انسانیت عبور کرنے کی کوشش کرے گی؟ کیا وہ بین السیاراتی سفر ہوگا یا شعور کی ڈیجیٹل منتقلی؟ اور سب سے اہم سوال، کیا اس سفر کا ریکارڈ بھی مستقبل کی کسی مخلوق کے لیے اسی طرح بکھری ہوئی ٹوٹی پھوٹی چٹانوں میں محفوظ ہے جائے گا؟ میوز آف آئیڈیاز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اب آئیے حصہ 2 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آج ہم انسانیت کی کہانی کے بالکل شروع میں جا رہے ہیں، اس وقت میں جب ہمارے پرکھوں نے آپ کہلے صرف شکار کرنا چھوڑا اور دنیا کی پہلی بڑی تہذیبوں کی بنیاد رکھی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہمیں پتھر کے زمانے سے لے کر پہلے شہروں، تحریر کی ایجاد اور خدا، بادشاہ اور پادریوں کے بیچ طاقت کی پہلی کشمکش تک لے جاتا ہے۔ تو چلیں اس میں گہرائی تک اترتے ہیں۔ جی، اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جو سیدھی چٹانوں اور فوسل سے نکلتی ہے۔ اور سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہزاروں سال تک ہماری اپنی تاریخ کا یہ ریکارڈ ہمارے ہی قدموں تلے دفن رہا۔ مطلب کسی کو اس کی خبر تک نہیں تھی؟ کسی کو بھی نہیں۔ یہ تو پچھلے کوئی 150 سال ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی دنیا کے ان ابتدائی ابواب کو سنجیدگی سے سمجھنا شروع کیا ہے۔ تو پھر آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ چٹانوں کا ریکارڈ آخر ہے کیا؟ یہ ہمیں اپنے ان پرکھوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، یہ زمین کی اپنی ڈائری ہے جو فوسلز کی شکل میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس ڈائری کے شروع کے صفحات دیکھیں، یعنی پیلیوزوئک دور، تو آپ کو لگے گا کہ زندگی صرف پانی میں تھی۔ صرف پانی میں؟ ہاں، وہاں ٹرائلوبائٹس جیسے عجیب و غریب کیڑے تھے اور 9 فٹ لمبے سمندری بچھو راج کرتے تھے۔ 9 فٹ؟ جی، اس کے بعد پھر میزوزوئک دور آیا جسے ہم رینگنے والے جانوروں کا دور بھی کہتے ہیں۔ یہ ڈائنوسورز کا زمانہ تھا۔ ان دیو ہیکل جانوروں کا خاتمہ انسانوں کی آمد سے پہلے زمین کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا انقلاب تھا۔ اور جب یہ عظیم جانور ختم ہوئے تو اس خالی سٹیج پر ہومو سیپینز یعنی ہم انسان داخل ہوئے۔ ان کی دنیا کیسی تھی؟ کیا وہ غاروں میں چھپ کر رہتے تھے؟ نہیں، ان کی زندگی زیادہ تر کھلی فضا میں گزرتی تھی۔ وہ پیلیولتھک یا پرانے پتھر کے دور کے شکاری تھے، اور وہ بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں۔ اچھا؟ ہاں، فرانس میں سولوتھری نامی ایک جگہ ہے جو ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ وہاں 1 لاکھ سے زیادہ جنگلی گھوڑوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ سے ملی ہیں۔ 1 لاکھ! یہ تو یقین کرنا مشکل ہے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی صنعتی پیمانے پر شکار ہو رہا ہو۔ بالکل، یہ محض زندہ رہنے کے لیے شکار نہیں لگتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے منظم گروہوں میں رہتے تھے اور جنگلی گھوڑوں اور میمتھس جیسے بڑے جانوروں کے پورے غول کا شکار کرتے تھے۔ وہ فطرت کے ساتھ رہتے تھے لیکن اس پر غلبہ پانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے،
تو ایک طرف یہ بڑے شکاری ہیں، لیکن پھر ہم گاؤں اور کھیتی باڑی تک کیسے پہنچے؟ یہ تو بہت بڑی تبدیلی لگتی ہے۔ شکار کی آزاد زندگی سے ایک جگہ بندھ جانے کا سفر۔ یہ انسانی تاریخ کا دوسرا اور شاید سب سے اہم انقلاب تھا، نیولتھک یا نئے پتھر کے دور کا انقلاب۔ اور یہ صرف کھیتی باڑی کے بارے میں نہیں تھا، یہ انسانی نفسیات میں ایک بنیادی تبدیلی تھی۔ پہلی بار انسان نے مستقبل کے لیے منصوبہ بنانا شروع کیا، فصلیں بونا، غلہ ذخیرہ کرنا۔ ایک منٹ، یہ بات دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان نے جانوروں کو قابو کرنا سیکھا، لیکن کیا زراعت کا آغاز ان جانوروں کے لیے چارہ ذخیرہ کرنے سے ہوا؟ یہ تو الٹا لگتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ شواہد یہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک بتدریجی عمل تھا۔ پہلے جانوروں کے غول کو صرف ہانک کر ایک جگہ رکھا جاتا تھا۔ اچھا، یعنی بس انہیں ایک جگہ اکٹھا کرنا۔ ہاں بالکل، انہیں اکٹھا کرنا، پھر انہیں دشمنوں سے بچایا جانے لگا، اور آہستہ آہستہ ان پر ملکیت کا احساس پیدا ہوا۔ اور جب آپ کے پاس جانور ہیں تو آپ کو ان کے لیے چارہ بھی چاہیے، تو شاید انسان نے پہلے کاٹنا سیکھا اور پھر بونا، لیکن اسی ایک قدم نے سب کچھ بدل دیا۔ اور اسی ملکیت کے تصور سے پھر مستقل بستیاں بنیں، جیسے سوئٹزرلینڈ کی مشہور پائل ڈویلنگز کا ذکر آتا ہے۔ بالکل، جب آپ کے پاس کھیت اور جانور ہیں تو آپ انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک جگہ پر رہنے لگے، آگ جیسی چیزیں اور بھی اہم ہو گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے ہر بار نئے سرے سے جلانا ایک بہت بڑا کام تھا۔ تو یہ چھوٹی بستیاں ہی آگے چل کر شہروں کی بنیاد بنی۔ بلکہ ایک بہت ہی دلچسپ نظریہ یہ بھی ہے کہ شاید اصلی نیولتھک تہذیب ایک ایسی جگہ پروان چڑھی جسے آج ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ مطلب کوئی گمشدہ دنیا؟ ہاں، یعنی بحیرہ روم کی وادی جو آخری برفانی دور کے بعد سمندر میں ڈوب گئی۔ واہ! تو جب لوگ ایک جگہ بس گئے اور یہ بستیاں بننے لگیں تو یہ تو لازمی تھا کہ یہ پھیل کر شہروں کی شکل اختیار کر لیتی۔ یہ تبدیلی سب سے پہلے کہاں نظر آتی ہے؟ یہ تبدیلی دریاؤں کی زرخیز وادیوں میں آئی، خاص طور پر میسوپوٹیمیا میں، یعنی دجلہ اور فرات کے درمیان کی زمین۔ یہاں دو قسم کے بالکل مختلف معاشرے ابھرے، ایک طرف دریاؤں کے کنارے بسے ہوئے کسان اور دوسری طرف خانہ بدوش چرواہے۔ جی، خانہ بدوش چرواہے جو صحراؤں اور میدانوں میں گھومتے تھے۔ اور تاریخ کی پہلی بڑی کشمکش انہی دو گروہوں کے درمیان شروع ہوئی۔ اور دنیا کے پہلے شہر بھی یہی بنے، سومیریوں نے بسائے۔ جی، دنیا کے پہلے شہر سومیریوں نے بسائے، لیکن میسوپوٹیمیا کی کہانی تہذیبوں کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر کی کہانی ہے۔ چکر سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہی سومیریوں نے شہر بنائے، آبپاشی کے نظام قائم کیے، تو شمال سے سارگون جیسے حملہ آوروں کی قیادت میں اقادی آئے اور ان سب پر قبضہ کر لیا۔ یہ تاریخ کا ایک بنیادی نمونہ تھا۔ آباد کار تخلیق کرتے ہیں اور خانہ بدوش فتح کرتے ہیں۔ تو یہ پیٹرن بار بار دہرایا گیا؟ بالکل، ہم یہی پیٹرن سومیریوں اور اکادیوں کے بعد بابلیوں میں دیکھتے ہیں، اور پھر نینوا شہر کے خوفناک آشوریوں میں۔ دوسری طرف مصر کی تہذیب تھی جو بہت مختلف تھی۔ وہ کیسے مختلف تھی؟ اس کی لمبی تاریخ زیادہ تر مستحکم رہی کیونکہ اس کے جغرافیے نے اسے حملہ آوروں سے بچائے رکھا۔ وہاں فرعون تھے، عظیم اہرام تھے جن کی تعمیر نے ریاست کو تقریباً تھکا ہی دیا تھا۔ اور پھر آخرکار ہکسوس جیسے حملہ آوروں نے مصر پر بھی قبضہ کر ہی لیا۔ اسی دوران سمندر میں بھی تہذیبیں ابھر رہی تھیں، جیسے کریٹ جزیرے پر کنوسوس کی شاندار تہذیب۔ یہ تو بہت کچھ ایک ساتھ ہو رہا تھا، لیکن ان تمام تہذیبوں میں جو ایک چیز مشترک لگتی ہے وہ ہے ایک نیا اور بہت طاقتور اوزار، تحریر۔ یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھی، ہے نا؟ بلا شبہ، اور تحریر کا آغاز آج کل کے ایموجیز کی طرح ہوا تھا۔ ایموجیز کی طرح؟ کیسے؟ اگر آپ کو گھر کہنا ہے تو آپ ایک گھر کی تصویر بنا دیتے ہیں، اسے پکچر رائٹنگ کہتے ہیں۔ چینی زبان میں اس کی ایک بہترین مثال ملتی ہے۔ چھت کی علامت اور سور کی علامت کو جب ملایا گیا تو اس سے گھر کا لفظ بنا۔ چھت اور سور سے گھر؟ یہ کیوں؟ کیونکہ اس ابتدائی معاشرے میں سور گھر کا ایک لازمی حصہ تھا جو گھر کے اندر ہی کہیں پالا جاتا تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ تحریر صرف خیالات نہیں بلکہ اس وقت کی زندگی اور ثقافت کی عکاسی بھی کرتی تھی۔
لیکن تصویروں سے تو آپ صرف ٹھوس چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، محبت، نفرت یا انصاف جیسے خیالات کو کیسے لکھیں گے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں اصل انقلاب آیا۔ کسی نے یہ سوچا کہ تصویر کو اس چیز کے لیے نہیں بلکہ اس کی آواز کے لیے استعمال کیا جائے۔ اچھا، کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ ذرا سوچیں کہ اردو میں آنکھ کی تصویر کو میں یعنی آئے کہنے کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ دونوں کی آواز ایک جیسی لگتی ہے۔ اسی ایک قدم نے تجریدی خیالات کا اظہار ممکن بنا دیا اور انسانی ابلاغ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ انسانی ذہن کی پہنچ میں ایک زبردست وسعت تھی۔ بالکل۔ تو یہ صرف ریکارڈ رکھنے کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ سوچنے کا ایک نیا طریقہ تھا۔ جب شہر بنے اور تحریر ایجاد ہوئی تو معاشرہ بھی زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہوگا۔ کون کس پر حکومت کرتا تھا؟ طاقت کا مرکز کہاں تھا؟ شہر اور مندر ایک ساتھ نمودار ہوئے۔ ان ابتدائی شہروں کے بالکل مرکز میں مندر ہوتا تھا، اور پادری صرف ایک مذہبی پیشوا نہیں تھا، وہ اس معاشرے کا دماغ تھا، وہ علم کا محافظ تھا۔ علم کا محافظ؟ کس قسم کا علم؟ وہ علم جو زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ پادری ستاروں کا مطالعہ کرتے تھے تاکہ وہ کیلنڈر بنا سکیں، جس سے کسانوں کو پتہ چلتا تھا کہ کب فصل بونی ہے اور کب کاٹنی ہے۔ یعنی اگر کیلنڈر غلط ہو جائے تو پوری آبادی بھوکی مر سکتی تھی۔ وہ قوانین اور روایات کے امین تھے جو معاشرے کو جوڑ کر رکھتے تھے۔ مختصراً، پادری طبقہ ان پہلی تہذیبوں کی رہنما ذہانت تھا۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا اس سے طاقت کا غلط استعمال نہیں ہوتا ہوگا؟ یعنی اگر علم اور معلومات پر صرف ایک طبقے کا کنٹرول ہو تو وہ تو اسے اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی وہ کشمکش ہے جو تاریخ کے آغاز سے ہی جاری ہے۔ جلد ہی مندر کے ساتھ محل بھی کھڑا ہو گیا۔ یعنی بادشاہ آ گیا؟ جی، بادشاہ، جو اکثر ایک کامیاب جنگی سردار ہوتا تھا، ابھر کر سامنے آیا، اور پھر پادری اور بادشاہ کے درمیان طاقت کی ایک کلاسیکی کشمکش شروع ہوئی۔ بابل میں یہ کشمکش دیوتا بیل مردوک کے گرد گھومتی تھی، لیکن مصر میں تو یہ لکیر ہی مٹ گئی تھی۔ مطلب؟ فرعون خود خدا بادشاہ تھا۔ وہ صرف خدا کا نمائندہ نہیں بلکہ خود خدا تھا۔ اور اس نظریے کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ صدیوں بعد بھی اس کا اثر باقی رہا۔ اس کا اثر ناقابل یقین حد تک گہرا تھا۔ ہزاروں سال بعد جب سکندر اعظم جیسا فاتح مصر پہنچا تو اس نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ وہ مصری دیوتا آمون را کے مندر میں جا کر وہاں کے پادریوں سے اپنی خدائی حیثیت کی تصدیق کروائے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تلوار کی طاقت کے باوجود عقیدے اور نظریے کی طاقت کتنی پائیدار تھی۔ تو سب سے اوپر خدا بادشاہ اور طاقتور پادری تھے، لیکن اس سب میں عام آدمی کہاں تھا؟ اس کی زندگی کیسی تھی؟ اس طاقت کے ڈھانچے کے نیچے ایک بہت پیچیدہ نظام تھا۔ کسان تھے، کاریگر تھے، تاجر تھے، اور پھر سب سے نیچے غلام تھے۔ لیکن یہاں ایک نئی اور زیادہ صفاقانہ قسم کی غلامی بھی نظر آتی ہے، جسے گینگ سلیوری کہا جاتا ہے۔ گینگ سلیوری؟ یہ پہلے کی غلامی سے کیسے مختلف تھی؟ ان کا حصہ بن جاتے تھے، لیکن یہ نئی قسم کی غلامی غیر ذاتی اور بے رحم تھی۔ اس میں غلاموں کے بڑے بڑے گروہوں سے کانوں میں کھدائی، نہریں بنانے یا اہرام جیسی بڑی تعمیرات پر جبری مشقت لی جاتی تھی۔ ان کی کوئی انفرادی حیثیت نہیں تھی، وہ صرف ایک قابل استعمال وسیلہ تھے۔ تو اس نظام نے فرعونوں کے عظیم منصوبوں کو ممکن بنایا؟ جی بالکل۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو دیکھیں، چٹانوں کے فوسل سے لے کر خداؤں، بادشاہوں اور تحریری قوانین والی ان پیچیدہ سلطنتوں تک، تو انسانی تاریخ کے اس بنیادی دور سے سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ میرا خیال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جن ڈھانچوں کے ساتھ آج ہم رہتے ہیں، ہمارے شہر، ہماری حکومتیں، ہمارے قوانین، مذہب، یہ سب ناگزیر نہیں تھے۔ یہ آسمان سے نہیں اترے، بلکہ انہیں بنایا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے۔ آباد کار اور خانہ بدوش، پادری اور بادشاہ، آزاد اور غلام کے درمیان جو کشمکش ہزاروں سال پہلے شروع ہوئی تھی، اس نے ہماری آج کی دنیا کو شکل دی ہے۔ اور آخر میں ایک سوچ جو مجھے بار بار تنگ کر رہی ہے۔ ذرائع میں ایک جگہ لکھا ہے کہ زمین کی ابتدائی تاریخ دیکھ کر کوئی بھی یہ نتیجہ اخذ کر سکتا تھا کہ زندگی ہمیشہ پانی تک محدود رہے گی۔ جی، اور وہ کبھی زمین پر نہیں پھیل سکتی۔ بالکل۔ آج
ہم بھی تو ہوا اور سمندر کی چند میل کی ایک پتلی سی تہ میں قید ہیں۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کی وہ کون سی بظاہر ناقابل تسخیر حدود ہیں جنہیں انسانیت اپنی اگلی عظیم چھلانگ میں عبور کر سکتی ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے تاریخ کے دوسرے حصے کا سفر ختم کیا تھا، تو اب چلتے ہیں حصہ سوم، قدیم دنیا اور مذاہب، یعنی پارٹ 3، دی اینشنٹ ورلڈ اینڈ ریلیجنز کی طرف۔ جی، یہ وہ دور ہے جب تاریخ صرف تلواروں اور سلطنتوں سے نہیں لکھی جا رہی تھی، بلکہ کچھ ایسے انقلابی خیالات سے لکھی جا رہی تھی جو آج تک ہمارے دنیا کی بنیاد ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب انسان صرف یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ زمین پر حکومت کیسے کی جائے، بلکہ وہ کائنات اور خود اپنی ذات کے بارے میں گہرے سوالات اٹھا رہا تھا۔ آج کے ماخذ ہمیں مشرق وسطیٰ سے لے کر یونان اور ہندوستان تک ایک ایسے فکری انقلاب کی کہانی سناتے ہیں جس نے انسانیت کی سمت ہی بدل دی۔ تو پھر آئیے اس سفر کا آغاز مشرق وسطیٰ سے کرتے ہیں، عبرانی صحیفوں اور انبیاء، ہیبرو اسکرپچرز اینڈ دی پروفٹس کی کہانی سے۔ ٹھیک ہے۔ ماخذ کا پہلا نقطہ ہی بڑا دلچسپ ہے کہ مصر اور اشوریا جیسی بڑی سلطنتوں کے سامنے بنی اسرائیل کی بادشاہت تو تاریخ میں بس ایک چھوٹا سا واقعہ تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم ان کے بارے میں بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی اہمیت ان کی فوجی طاقت میں نہیں، بلکہ ان کے فکری ورثے میں ہے۔ ان کی تاریخ بادشاہوں اور جنگوں کی داستان سے کہیں زیادہ ایک نئے روحانی شعور کے ابھرنے کی کہانی ہے۔ اچھا۔ انہوں نے دنیا کو ایک ایسا تصور دیا جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ ایک خدا کا تصور تھا جو صرف ان کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا خدا تھا۔ یہ بات دلچسپ ہے، خاص طور پر جب ماخذ ان کے بادشاہوں کی تصویر کشی کرتے ہیں جو کسی بھی طرح مثالی نہیں ہیں۔ ساؤل کی المناک موت، جی، یا داؤد جنہیں ایک وحشی سردار کہا گیا ہے جس کی تاریخ فتوحات کے ساتھ ساتھ قتل و غارت سے بھی بھری ہے، یہ کوئی روایتی قومی ہیروز کی کہانیاں تو نہیں لگتی؟ یہی تو اس داستان کی انوکھی بات ہے، یہ خود احتسابی پر مبنی ہے۔ اور پھر سلیمان کا دور آتا ہے، ہاں، جس کی شان و شوکت کا انحصار بھی دیکھیں سور کے بادشاہ ہیرام کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر تھا۔ ماخذ کے مطابق سلیمان نے بے تحاشا دولت اکٹھی کی، جبری مشقت کا ایک بڑا نظام قائم کیا، اپنے لیے ایک دیویا ہیکل محل بنوایا، اور خدا کے لیے ایک نسبتاً چھوٹا معبد۔ بالکل، اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا معبد۔ یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی کہ اس نے عبادت کو یروشلم میں ایک مرکزی مقام پر اکٹھا کر دیا جو پہلے مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی تھی۔ اور یہاں سے کہانی ایک ڈرامٹک موڑ لیتی ہے، بابل کی قید۔ جی ہاں، ماخذ میں ایک بہت سخت جملہ استعمال ہوا ہے کہ یہودی جب بابل گئے تو وحشی تھے، اور جب 70 سال بعد واپس آئے تو مہذب ہو چکے تھے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آخر اس اسیری میں ایسا کیا ہوا؟ یہ ایک ذہنی اور روحانی تبدیلی تھی۔ ذرا تصور کریں، آپ اپنی زمین، اپنا معبد، اپنی بادشاہت، سب کچھ کھو چکے ہیں۔ بابل اس وقت دنیا کا سب سے بڑا علمی اور ثقافتی مرکز تھا۔ اس ماحول میں سیاسی جھگڑوں سے آزاد ہو کر یہودی مفکرین نے اپنی شکست پر غور کرنا شروع کیا۔ انہوں نے خود سے پوچھا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ شکست ان کے لیے ایک سوچ کا نیا دروازہ بن گئی؟ بالکل، شکست اور جلا وطنی کے صدمے نے انہیں اپنی شناخت کو آثر نو مرتب کرنے پر مجبور کیا۔ وہ ایک بکھری ہوئی قوم کے طور پر گئے تھے اور ایک منظم قومی اور مذہبی جذبے کے ساتھ واپس آئے۔ اچھا۔ عہد نامہ قدیم کا بڑا حصہ، اس کی کہانیاں، اس کے قوانین، سب کچھ اسی دور کی سوچ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اپنی تاریخ کو دوبارہ لکھا، اور اس بار اس کا مرکز بادشاہ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ ان کا عہد تھا۔ یعنی ایک متن پر مبنی شناخت۔ جی، ایک متن پر مبنی شناخت کی پیدائش تھی، جو ایک انقلابی تصور تھا۔ کمال ہے، یعنی تاریخ کی سب سے پربھاوشالی کتابوں میں سے ایک اس وقت نہیں لکھی گئی جب وہ اپنی طاقت کے عروج پر تھے، بلکہ اس وقت لکھی گئی جب وہ مکمل طور سے شکست خوردہ اور جلا وطنی تھے۔
بالکل। یہ تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ عظیم فکری کامیابیاں اکثر فتح سے نہیں بلکہ مصیبتوں سے جنم لیتی ہیں۔ یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ تو جس وقت مشرق وسطیٰ میں ایک آفاقی خدا کا یہ تصور مضبوط ہو رہا تھا، اسی دوران بحیرہ روم کے پار ایک بالکل مختلف قسم کا آفاقی نظریہ جنم لے رہا تھا، یعنی منطق اور فلسفے کا۔ جی۔ اب ہم یونانیوں اور فارسیوں، the Greeks and the Persians کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرانے والی تھی۔ جی ہاں، اور یہ دو مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف فارسی سلطنت تھی جو اس وقت کی سپر پاور تھی، ایک وسیع، منظم اور مرکزی حکومت، اور دوسری طرف سینکڑوں چھوٹی چھوٹی یونانی شہری ریاستیں تھیں جو آپس میں ہی لڑتی رہتی تھیں۔ اور ماخذ یونانی جمہوریت پر بھی ایک اہم نقطہ اٹھاتا ہے کہ یہ ویسی جمہوریت نہیں تھی جیسی ہم آج سمجھتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ تو بس مراعات یافتہ امیر مرد شہریوں کا ایک کلب تھا، عورتوں، غلاموں اور غیر ملکیوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ تو اس اندرونی تقسیم کا کیا نتیجہ نکلا جب فارس جیسی سپر پاور نے ان پر حملہ کیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا متحد ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ ماخذ کہتا ہے کہ انہیں صرف کوئی بیرونی فاتح ہی اکٹھا کر سکتا تھا، جو بعد میں سکندر کی صورت میں آیا بھی، لیکن اس سے پہلے ان کی داخلی سیاست کی ایک جھلک۔ وہ ارسطاڈیز والی کہانی؟ جی، وہ مجھے بہت پسند ہے، ایرسٹیڈیز دی جسٹ۔ وہ تو مجھے بھی ذہن سے نہیں نکلتی۔ ایک شہری اس کے خلاف شہر بدری کا ووٹ صرف اس لیے دیتا ہے کیونکہ وہ ہر وقت اسے دی جسٹ یعنی منصف کہلائے جانے سے تنگ آ گیا تھا۔ یہ انسانی نفسیات پر کیا زبردست تبصرہ ہے۔ بالکل، یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہمیں خشک تاریخ سے زیادہ اس دور کے سماج کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ایک اور ایسی ہی طاقتور کہانی لیڈیا کے بادشاہ کرائسس اور پارس کے سائرس کی ہے۔ اچھا۔ شکست کھانے کے بعد جب سائرس نے کرائسس سے پوچھا کہ اسے کس نے حملہ کرنے پر اکسایا تھا، تو اس نے جواب دیا، یونانیوں کے دیوتا نے، اور پھر اس نے وہ تاریخی جملہ کہا، امن کے زمانے میں بیٹے باپ کو دفن کرتے ہیں، لیکن جنگ کے زمانے میں باپ بیٹوں کو دفن کرتے ہیں۔ یہ جملہ تو آج 2500 سال بعد بھی اتنا ہی سچ اور تکلیف دہ ہے۔ ماخوذ بتاتا ہے کہ یہ سن کر سائرس نے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ جی، لیکن آخرکار میراتھون اور سیلمس کی مشہور جنگوں میں ان چھوٹی بکھری ہوئی یونانی ریاستوں نے فارس کی بڑی فوج کو شکست دے دی۔ یہ محض فوجی فتوحات نہیں تھیں، ہے نا؟ ہرگز نہیں، یہ فتوحات یونانی تہذیب کے مستقبل کا فیصلہ تھی۔ اگر یونانی ہار جاتے تو شاید افلاطون، ارسطو اور جمہوریت کے وہ ابتدائی تصورات کبھی اس طرح پروان نہ چڑھتے جس طرح چڑھے۔ صحیح۔ ان فتوحات نے یونانیوں کو وہ خود اعتمادی دی جس کی بنیاد پر انہوں نے آنے والی صدی میں فکری اور ثقافتی موضوع تخلیق کیے۔ تو یونانی بچ تو گئے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا وہ خود کو متحد نہیں کر سکے۔ یہ کام ایک بیرونی طاقت نے کیا، اور یہاں تاریخ کے سٹیج پر وہ شخص داخل ہوتا ہے جس کا نام شاید تاریخ میں سب سے زیادہ مشہور ہے، سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ۔ جی۔ اور یہاں بھی ماخذ ایک روایتی تعریف کے بجائے ایک تنقیدی سوال اٹھاتا ہے۔ کیا سکندر واقعی اعظم کہلانے کا مستحق تھا؟ ماخذ کے مطابق اس نے اپنی مختصر حکمرانی میں کوئی نیا نظام نہیں بنایا، اس نے بس پارسی سلطنت کے بنے بنائے ڈھانچے پر قبضہ کر لیا اور اسے چلانا شروع کر دیا۔ اچھا، تو وہ کوئی موجد نہیں تھا؟ نہیں، وہ یونانی تہذیب کو پھیلانے والا نہیں تھا، بلکہ خود اس پھیلاؤ کے عمل کا ایک حصہ تھا۔ اور اس کی شخصیت کے جو تاریک پہلو ماخذ میں بیان ہوئے ہیں وہ تو بہت چونکا دینے والے ہیں۔ تھیبس شہر کی مکمل تباہی، جسے ایک وحشیانہ فیل کہا گیا ہے، جی، بغیر کسی ثبوت کے قتل کروا دینا، یہ ہالی ووڈ کی فلموں والے ہیرو کی تصویر تو بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ وہ اپنے پرجشن دور کی پیداوار تھا، لیکن اس کے اقدامات کا پیمانہ بے مثال تھا۔ لیکن اس کی ذاتی خامیوں اور ظلم کے باوجود اس کی فتوحات کا ایک ایسا غیر ارادی نتیجہ نکلا جو شاید اس کے اپنے ارادوں سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ تو پھر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک ذہین لیکن ظالم فاتح تھا، تو پھر وہ تاریخ میں اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کی اہمیت اس کے غیر ارادی نتیجے میں ہے۔ اس کی سلطنت چاہے وہ کتنی ہی عارضی کیوں نہ ہو، اس نے پرانی دنیا کی دیواریں گرا دیں۔ پہلی بار انسانی ذہن میں ایک عالمی ریاست یعنی ورلڈ پالیٹی کا تصور پیدا ہوا۔ عالمی ریاست؟ جی، اس سے پہلے آپ کی دنیا آپ کا شہر یا آپ کا قبیلہ تھا۔ سکندر نے شاید انجانے میں اس سوچ کو توڑ دیا۔ اس نے لوگوں کو عالمی سطح پر سوچنے پر مجبور کیا۔ یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، یہ تخیل کی فتح تھی۔ واہ،
تخیل کی فتح، یہ بہت گہری بات ہے۔ تو جس طرح عبرانیوں نے ایک آفاقی خدا کا تصور دیا، اسی طرح سکندر نے ایک آفاقی ریاست کا تصور پیدا کیا۔ درست۔ اور سکندر کی سلطنت کے دوسرے سرے پر ہندوستان میں ایک اور آفاقی نظریہ جنم لے رہا تھا، لیکن اس کا تعلق بیرونی دنیا کو فتح کرنے سے نہیں بلکہ اندرونی دنیا کو فتح کرنے سے تھا۔ جی۔ اب ہم بدھ مت کے ظہور، دی رائز آف بدھزم کی بات کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ کہانی بھی ایک شہزادے گوتم بدھ کی ہے، جو شاہی محل کی تمام آسائشوں کے باوجود ایک گہری بے چینی کا شکار تھے۔ ماخذ میں اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک ذہین دماغ کی بے چینی تھی جو کام کی تلاش میں تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی ایک ایسی چھٹی ہے جو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ ایک چھٹی جو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ آج بھی کتنے لوگ اس احساس کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ مقصد کی تلاش کی کہانی ہے، اور پھر وہ عظیم تیاگ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں محل، بیوی، بچے سب کو چھوڑ کر علم کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اور کئی سال کی ریاضت کے بعد انہیں نروان حاصل ہوتا ہے۔ ان کی تعلیمات کا مرکز تھا خواہشات سے نجات۔ ان کے کہنا تھا کہ زندگی میں دکھ کی وجہ ہماری خواہشات ہیں۔ اگر ہم خواہشات پر قابو پا لیں تو دکھ سے نجات مل سکتی ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے راستہ بھی بتایا؟ جی، انہوں نے آریائی 8 نکاتی راستہ یعنی 8 فولڈ پاتھ پیش کیا۔ 8 نکاتی راستہ، یہ سننے میں کافی منظم لگتا ہے۔ کیا آپ اس کی کوئی سادہ سی مثال دے سکتی ہیں؟ کیا یہ صرف مراقبے کے بارے میں ہے یا عملی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہے؟ اس کا عملی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر اس میں درست گفتگو یعنی رائٹ سپیچ شامل ہے، مطلب جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا اور سخت زبان استعمال نہ کرنا۔ اسی طرح درست عمل یعنی رائٹ ایکشن ہے، یعنی چوری نہ کرنا یا کسی کو نقصان نہ پہنچانا۔ بالکل۔ تو یہ صرف ایک فلسفہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ ان کے ذہن میں تاریخ کا کوئی واضح تصور نہیں تھا، بلکہ کائنات کے بار بار پیدا اور فنا ہونے کا ایک چکر تھا۔ لیکن اس دائرے کے اندر بھی ان کا راستہ انتہائی دانشمندانہ تھا۔ تو یہ فلسفہ جو ایک شخص کی ذاتی تلاش سے شروع ہوا، آخر ایک عالمی مذہب کیسے بن گیا؟ یہاں اشوک اعظم کا کردار سامنے آتا ہے نا؟ جی ہاں، اشوک کی سرپرستی نے بدھ مت کو ہندوستان سے نکال کر پورے ایشیا میں پھیلا دیا۔ لیکن یہاں ماخذ ایک تنقیدی نقطہ بھی پیش کرتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ شاید اس شاہی سرپرستی کی وجہ سے بہت سے غیر مخلص لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے، جس سے یہ مذہب اپنی اصل روح سے دور ہونے لگا۔ اور جیسے جیسے یہ چین، تبت اور دوسرے علاقوں میں پھیلا، اس نے وہاں کے مقامی مذاہب اور توہمات کی بہت سی چیزیں اپنے اندر جذب کر لیں۔ یعنی مندر، مورتیاں اور پیچیدہ رسومات، شاید وہ چیزیں جن سے خود بدھ دور رہنا چاہتے تھے؟ بالکل۔ ماخذ کے مطابق بدھ مت میں یہودیت کی طرح کوئی خود کو پاک کرنے والا عنصر نہیں تھا جو اسے وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں سے بچا سکتا۔ یہ ایک دلچسپ موازنہ ہے جو ماخذ پیش کرتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ قدیم دنیا میں کس طرح مختلف تہذیبوں نے انسانیت کے لیے نئے راستے کھولے۔ عبرانیوں سے ہمیں ایک خدا کا تصور ملا جو اخلاقیات کا مطالبہ کرتا ہے۔ جی۔ یونانیوں اور سکندر کی فتوحات سے پہلی بار ایک عالمی ریاست کا خیال ابھرا، اور گوتم بدھ نے دکھ سے نجات کے لیے اندر کی دنیا کو تسخیر کرنے کا راستہ دکھایا۔ یہ وہ بنیادیں تھیں جن پر آنے والی دنیا کی عمارت کھڑی ہونی تھی۔ اور میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ بدھ مت جیسے نئے عقائد جب پھیلے تو انہوں نے ان پرانے مذاہب کی رسومات اور توہمات کو اپنے اندر شامل کر لیا جن کی جگہ لینے وہ آئے تھے۔ کیا یہ انسانی تاریخ کا ایک بنیادی نمونہ ہے کہ ہر نیا اور خالص نظریہ عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے آخرکار ماضی کی انہی روایات کے بوجھ تلے دب جاتا ہے جنہیں وہ مٹانے آیا تھا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اب شروع کرتے ہیں حصہ چہارم۔ آج ہم ایچ جی ویلز کی مشہور کتاب تاریخ کا خاکہ کے ایک بہت ہی دلچسپ حصے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے حصہ چہارم، روم اور عیسائیت، یعنی پارٹ 4، روم اینڈ کرسچینٹی۔ جی۔ اور سچ پوچھیں تو یہ دو ایسی کہانیاں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور پھر آخر میں جا کر ایک ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف ایک جمہوریہ کا دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بننا اور پھر بکھر جانا، اور دوسری طرف
उसी दौरान एक छोटे से मजहबी नजरिए का उसी सल्तनत का सरकारी मजहब बन जाना। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ तारीख के वाकयात दोहराना नहीं है, बल्कि H.G. वेल्स के तज्जिए को समझना है कि वो ताकत, सियासत और अकीदे को कैसे जोड़ते हैं। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर ये कि इन ख़यालात ने सिर्फ रोम को नहीं बल्कि आने वाली पूरी मगरबी तहजीब की बुनियाद रखी। रोमन रिपब्लिक की कहानी हो या ईसाइयत का आगाज, इनके असरात आज भी हमारी दुनिया में मौजूद हैं। ये समझना कि ये सब कैसे हुआ बहुत ज़रूरी है। तो फिर शुरुआत करते हैं रोमन रिपब्लिक से। वेल्स लिखते हैं कि इसकी कहानी भी बिल्कुल यूनान की तरह अमीर पेट्रिशियंस यानी अशराफिया और आम प्लेबियंस यानी अवाम के दरमियान कशमकश से शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हाँ, और ये फ़र्क बहुत अहम है। वेल्स एथेंस और रोम का मुवाजना करते हैं। वो कहते हैं कि एथेंस ने अपनी सल्तनत पर एक तरह की अनातरास्ती के साथ हुकूमत की। वो दूसरों को खुद से कम समझते थे। अच्छा। लेकिन रोम ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ और ज़्यादा होशियार रास्ता अपनाया। उन्होंने बहुत एहतियात से लेकिन मुसलसल अपनी शहरियत का दायरा बढ़ाया। वो अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के बाद उन्हें तबाह नहीं करते थे, बल्कि अक्सर उन्हें अपने निज़ाम का हिस्सा बना लेते थे। यानी वो अपने मुखालिफिन को ही अपना बनाकर अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। ये तो बड़ी दूर की सोच है ना? यही उनकी कामयाबी का राज था। इस पॉलिसी ने उन्हें एक बहुत मजबूत और मुस्तहकम बुनियाद फराहम की। वेल्स एक बहुत अच्छी मिसाल देते हैं मशहूर एपियन वे की। एपियन वे की? जी, ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी जो शहरों को जोड़ती थी, बल्कि ये उस मरबूत शहरियत की अलामत थी, एक ऐसा निज़ाम जो लोगों को जोड़ता था, तोड़ता नहीं था। ये एक ऐसा नेटवर्क था जो सिर्फ तिजारत के लिए नहीं बल्कि नज़रियात और वफादारी के लिए भी था। लेकिन वेल्स रोम के सिर्फ तारीफ ही नहीं करते, वो इसका एक बहुत तारीख पहलू भी दिखाते हैं, खास तौर पर जब बात कार्थेज के खिलाफ प्यूनिक जंगों की आती है। मुझे उनका एक जुमला याद आ रहा है जो बहुत चौंका देने वाला है। कौन सा वाला? वो लिखते हैं कि उन जंगों के दौरान ऐसा लगा जैसे आबाई बंदर की सुर्ख आंखें दुनिया में वापस आ गई थीं। इसका क्या मतलब है? ये वेल्स का कमाल है कि वो तारीख को इंसानी नफ्सियात से जोड़ते हैं। इनका मतलब ये था कि ये जंगे मंतिक या किसी ऊंचे उसूल पर नहीं लड़ी गईं। ये बका की एक वहशियाना जंग थी जिसमें नफरत और तबाही का जज्बा गालिब था। वो कहते हैं कि ये समझदार लोगों की तारीख नहीं थी, ये इंसानियत की वहशत का मुजाहिरा था। और इसी दौर में केटो दी सेंसर जैसे लोग सामने आए जिनका एक ही नारा था, कार्थेज को तबाह होना चाहिए। और उन्होंने इसे तबाह कर भी दिया। शहर को जलाकर जमीन बोस कर दिया और वहां नमक छिड़क दिया ताकि कुछ उग ना सके। बिल्कुल। और यही वो नुक्ता है जो वेल्स उठाते हैं। ये रोम का बुनियादी तजाद है। एक तरफ कानून, हुक्मरानी और शहरियत का एक ज़हीन निज़ाम, और दूसरी तरफ ऐसी वहशियाना और मुकम्मल तबाही की सलाहियत। ये दो चेहरे, एक मुहज़्ज़ब और एक वहशी, रोम की पूरी तारीख में साथ साथ चलते नजर आते हैं। तो ये जमहूरिया जो इतनी कामयाब थी, जो फैल रही थी, वो आखिर एक शख्स की हुक्मरानी यानी सल्तनत में कैसे बदल गई? उसकी सेनेट थी, असेंबलियां थीं, फिर ये सब कहाँ गया? वेल्स के मुताबिक ये तब्दीली अचानक नहीं आई। इसकी जड़ें जमहूरिया की कामयाबी में ही थीं। जैसे जैसे रोम अमीर और ताकतवर होता गया, अमीर और गरीब के दरमियान फर्क वो आसमान को छूने लगा। अच्छा। जमीन चंद लोगों के हाथ में जमा हो गई और अवाम गरीब से गरीब तर होते गए। टाइबेरियस क्रेचस जैसे लोगों ने इस्लाहात की कोशिश की, लेकिन अशराफिया ने उन्हें कत्ल करवा दिया। यानी निजाम अंदर से खोखला हो रहा था। बिल्कुल। और जब निजाम कमजोर होता है तो ताकतवर लोग सामने आते हैं। फिर मारियस, सोला, पॉम्पे और आखिर में जूलियस सीजर का दौर आया। ये सब जनरल थे जिनकी फौजें मुल्क से ज्यादा अपने कमांडर की वफादार थीं। और वेल्स यहाँ जूलियस सीजर की एक बहुत दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं।
وہ اسے کوئی عظیم ویژن رکھنے والا ہیرو نہیں مانتے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ عام تاثر کے خلاف ہے۔ ہاں، سیزر کو تو ایک عظیم رہنما سمجھا جاتا ہے۔ ویلز سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ سیزر کو ایک انتہائی ذہین، پرکشش، عیاش اور بے رحم شخص کے طور پر دیکھتے ہیں جس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اپنی ذاتی ترقی تھی۔ ان کے مطابق سیزر کے پاس جمہوریہ کو بچانے یا کوئی نیا نظام لانے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ وہ بس اقتدار کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور اس وقت تک جمہوریہ کی عمارت اتنی بوسیدہ ہو چکی تھی کہ اس کے وزن سے ہی گر گئی۔ وہ صرف صحیح وقت پر صحیح جگہ پر تھا، ایک طرح سے ہاں۔ اور پھر سیزر کے قتل کے بعد تو جیسے بادشاہت کے لیے دروازہ پوری طرح کھل گیا۔ اس کے گود لیے ہوئے بیٹے آکٹیوین نے، جو بعد میں آگسٹس کہلایا، بہت چالاکی سے ساری طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی اور روم کا پہلا شہنشاہ بن گیا۔ اور ویلز یہاں ایک بہت گہری تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آگسٹس کے شہنشاہ بننے تک پرانا رومی اخلاقی ڈھانچہ، یعنی وہ شہریت کا نظریہ، حب الوطنی، یہ سب ختم ہو چکا تھا۔ کوئی اندرونی طاقت یا مشترکہ نظریہ باقی نہیں رہا تھا جو لوگوں کو جوڑ سکے۔ سلطنت کو صرف فوج اور بیوروکریسی نے جوڑ رکھا تھا، کسی مشترکہ مقصد نے نہیں۔ تو کیا ویلز کے خیال میں رومن امپائر اتنی عظیم نہیں تھی جتنی ہم سمجھتے ہیں؟ ان کا تجزیہ یہی کہتا ہے۔ ویلز کا ترک ہے کہ رومن امپائر کی شہرت اس کی حقیقت سے کہیں زیادہ ہے۔ حقیقت میں یہ اکثر افراتفری کا شکار رہتی تھی اور اس کے خوشحالی کے سال بہت کم تھے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی تنقید سلطنت کے فکری زوال پر ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ روم نے عظیم عمارتیں بنائیں، قانون بنائے، لیکن کوئی نیا بڑا خیال، کوئی سائنسی سوچ پیدا نہیں کر سکی۔ مجھے ان کا وہ جملہ یاد ہے کہ رومی سائنس مردہ پیدا ہوئی تھی۔ یہ بہت سخت بات ہے۔ بہت سخت، لیکن ان کے تجزیے کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رومی ذہن عملی تھا، لیکن اس میں تجسس اور تخلیقی صلاحیت کی کمی تھی۔ انہوں نے یونانیوں کی سائنس اور فلسفے کو آگے نہیں بڑھایا۔ مشترکہ نظریات اور اعلیٰ تعلیم کی اسی کمی نے سلطنت کو اندر سے کمزور کر دیا۔ اور شاید اسی فکری خلا میں ایک بالکل نئے اور طاقتور نظریے کے لیے جگہ بن رہی تھی۔ بالکل صحیح۔ جیسے جیسے یہ سیاسی سلطنت مضبوط ہو کر کمزور ہو رہی تھی، اس کے ایک دور دراز کونے یہودیہ میں ایک بالکل مختلف قسم کی طاقت ابھر رہی تھی۔ بالکل، یہیں سے کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جو پہلے حصے سے بھی زیادہ ڈرامائی ہے۔ ویلز یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کراتے ہیں، اور وہ اس موضوع پر بہت احتیاط سے لکھتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ویلز انہیں ایک عظیم انسانی استاد کے طور پر پیش کرتے ہیں جن کا پیغام بہت سادہ اور انقلابی تھا۔ ان کے مطابق حضرت عیسیٰ نے خدا کے ایک ہونے کے تصور کو یہودیوں کی تنگ نظری سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ ان کی بنیادی تعلیم خدا کی بادشاہت کا قیام تھا۔ خدا کی بادشاہت؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ کوئی سلطنت؟ نہیں، یہی تو بات ہے۔ اس کا مطلب کوئی دنیاوی سلطنت نہیں، بلکہ تمام انسانوں کا ایک عالمی بھائی چارہ تھا جہاں سب نیکی اور بھلائی کے لیے متحد ہوں۔ یہ ایک ذاتی اور براہ راست تعلق تھا خدا کے ساتھ، جس میں کسی پادری یا قربانی کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آج کی عیسائیت تو اس سے کافی مختلف نظر آتی ہے۔ اس میں کفارہ، گناہ اور قربانی کے تصورات بہت مرکزی ہیں۔ یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ویلز اس کا جواب دینے کے لیے ایک اور شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سینٹ پال۔ سینٹ پال؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ پال ایک انتہائی ذہین اور پرجوش شخص تھے، لیکن ان کا ذہن ایک ایسے نظریے سے لبریز تھا جو حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیمات میں نمایاں نہیں تھا، اور وہ نظریہ تھا گناہوں کے کفارے کے لیے ایک قربانی کا تصور۔ یعنی یہ خیال کہ کسی کی قربانی سے دوسروں کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ جی، ویلز کے مطابق یہ ایک بہت قدیم مذہبی تصور تھا جو اس وقت کی بہت سی تہذیبوں میں موجود تھا۔ پادری، قربان گاہیں، قربانیاں دینا۔ ویلز کا کہنا ہے کہ پال نے حضرت عیسیٰ کی مصلوبیت کے واقعے کو اسی پرانے مذہبی ڈھانچے میں فٹ کر دیا۔ اچھا۔ انہوں نے اس المناک واقعے کی ایک شاندار وضاحت پیش کی جس نے ایک پریشان کن تباہی کو ایک بامانی اور قابل فہم قربانی میں بدل دیا۔ اس طرح انہوں نے ایک نئے عقیدے کی تشکیل کی جو اس وقت کی وسیع دنیا کے لیے زیادہ قابل قبول تھا۔ تو ویلز یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ پال نے عیسائیت کو ایک نئی شکل دی تاکہ وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے؟ ہاں، وہ اسے ایک ارتقاء عمل کے طور پر دیکھتے ہیں۔
وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پال نے جان بوجھ کر کچھ بدلا، بلکہ یہ کہ ان کے پس منظر اور سوچ نے عقیدے کو ایک ایسی شکل دی جو رومن دنیا میں پھیل سکی۔ حضرت عیسیٰ کا پیغام بہت سادہ اور ذاتی تھا، جبکہ پال نے اسے ایک منظم مذہبی ڈھانچہ اور فلسفہ فراہم کیا۔ تو پھر یہ تحریک جو ایک چھوٹے سے ستائے ہوئے فرقے کے طور پر شروع ہوئی، وہ آخر کار اسی سلطنت کا سرکاری مذہب کیسے بن گئی جس نے اس کے بانی کو مسلوب کیا تھا؟ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ستم ظریفیوں میں سے ایک ہے۔ اور ویلز کے مطابق اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ عیسائی اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہے۔ اصل موڑ تب آیا جب سلطنت نے خود اس مذہب کو اپنا لیا، اور یہ تبدیلی ایک شخص کی وجہ سے آئی، شہنشاہ کانسٹنٹائن دی گریٹ۔ کانسٹنٹائن کہا جاتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا جس کے بعد اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ کیا ویلز اس بات کو مانتے ہیں؟ ویلز اس معاملے کو زیادہ سیاسی اور عملی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ کانسٹنٹائن کو ایک خالص آمر کے طور پر پیش کرتے ہیں جو اپنی بکھرتی ہوئی پاگل سلطنت کو کسی طرح جوڑنا چاہتا تھا۔ اچھا۔ سلطنت میں ہر طرف بغاوتیں اور انتشار تھا۔ اسے فوج کے علاوہ کوئی ایسی طاقت چاہیے تھی جو لوگوں کو متحد کر سکے۔ اسے ایک متحد کرنے والی اخلاقی قوت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اور اس سے وہ قوت عیسائیت میں نظر آئی؟ تو یہ ایک خالصتاً سیاسی فیصلہ تھا؟ ویلز اسے بڑی حد تک اسی طرح پیش کرتے ہیں۔ کانسٹنٹائن نے دیکھا کہ عیسائی کمیونٹیز پورے ایمپائر میں منظم اور وفادار تھیں۔ اس نے اس ابھرتی ہوئی طاقت کو دبانے کے بجائے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نائسیا کی کونسل بلوائی۔ کاؤنسل آف نائسیا؟ جی، اور اس کا مقصد مذہبی سچائی تلاش کرنا نہیں تھا، بلکہ تمام عیسائیوں پر ایک ہی عقیدہ مسلط کرنا تھا تاکہ تمام اندرونی اختلافات ختم ہو جائیں۔ یعنی چرچ کے اندرونی جھگڑوں کو ختم کر کے اسے ایک متحدہ طاقت بنانا جسے وہ کنٹرول کر سکے؟ بالکل۔ ویلز کہتے ہیں کہ یہ ایک مکمل طور پر آمرانہ خیال تھا۔ ایک شہنشاہ جو خود ابھی پوری طرح عیسائی بھی نہیں ہوا تھا، وہ چرچ کے بشپس کو بتا رہا تھا کہ انہیں کس بات پر یقین کرنا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور اسی لمحے سے ویلز کے مطابق چرچ نے سلطنت والا مزاج اپنا لیا، ایک ایسا مزاج جو مستند اور غیر متنازع ہونے پر اصرار کرتا تھا۔ چرچ نے ایک مرکزی تنظیم بنائی جو سلطنت کے انتظامی ڈھانچے کے متوازی چلتی تھی۔ ویلز آخر میں ایک بہت سخت تبصرہ کرتے ہیں کہ کانسٹنٹائن کے بعد چرچ میں کانسٹنٹائن کی روح اتنی ہی واضح ہو گئی جتنی کہ حضرت عیسیٰ کی روح۔ اور یہی ان کے پورے تجزیے کا نچوڑ ہے کہ جب ایک مذہبی تحریک کو ریاستی طاقت ملتی ہے تو وہ تحریک خود بدل جاتی ہے، وہ طاقت اور اختیار کی زبان بولنا شروع کر دیتی ہے۔ چرچ نے ظلم برداشت کرنے والے ایک گروہ سے ترقی کر کے خود ایک طاقتور ادارہ بننے کا سفر طے کیا، اور اس سفر میں اس نے رومن سلطنت کی بہت سی خصوصیات اپنا لی۔ تو جب ہم ان سب باتوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایچ جی ویلز ہمیں کیا دکھا رہے ہیں؟ میرے ذہن میں دو متوازی کہانیاں چل رہی ہیں۔ ایک طرف ایک سیاسی سلطنت ہے جو قانون اور فوج کی طاقت پر بنی لیکن اندرونی طور پر کھوکھلی ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گئی، اور دوسری طرف ایک روحانی سلطنت ہے جو ایک نظریے پر بنی، جو بہت چھوٹی سی شروع ہوئی، راستے میں اس کی شکل بدلی، اور آخر میں اسی سیاسی سلطنت نے اسے اپنے مقاصد کے لیے اپنا لیا۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ویلز دکھاتے ہیں کہ رومن سلطنت کا خیال اس کی حقیقت سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ سلطنت ختم ہو گئی، لیکن ایک عظیم، متحدہ، عالمی سلطنت کا آئیڈیل ہزاروں سال تک زندہ رہا۔ صحیح۔ دوسری طرف عیسائیت کے بنیادی نظریات سامراجی طاقت کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے بدل گئے۔ تو آخری سوال یہ بنتا ہے کہ جب کوئی نظریہ کسی سلطنت کو فتح کرتا ہے یا جب کوئی سلطنت کسی نظریے کو اپنا لیتی ہے تو اصل میں کون کس کو زیادہ تبدیل کرتا ہے؟ کیا نظریہ سلطنت کو بدلتا ہے یا سلطنت کی ساخت اور طاقت اس نظریے کی شکل ہی بدل دیتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آج بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ میوز آف آئیڈیاز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے دور کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہمارے سامنے ایچ جی ویلز کی مشہور کتاب آؤٹ لائن آف ہسٹری کے کچھ اہم حصے ہیں، اور ان کی مدد سے ہم 3 بڑی عالمی طاقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام کا ظہور،
پھر صلیبی جنگوں کا وہ ہنگامہ خیز دور، اور آخر میں منگول سلطنت کا طوفان۔ اور یہ صرف جنگوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ تہذیبوں کے ٹکراؤ کی کہانی ہے، جس نے مغرب سے مشرق تک انسانی معاشروں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ تو آئیے اس پیچیدہ تاریخ کے گتھیاں سلجھاتے ہیں۔ چلیں اس سفر کا آغاز جزیرہ نما عرب سے کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ خطہ کیسا تھا؟ مطلب ہمیں ایک تصویر دکھائیں کہ وہاں زندگی کیسی تھی۔ بالکل، ذرائع کے مطابق دیکھیں، یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں کئی طرح کے لوگ اور عقیدے ساتھ رہتے تھے۔ اچھا، مکہ میں کعبہ کا احترام تو سب کرتے تھے، لیکن اس کے اندر تقریباً 300 قبائلی دیوتاؤں کے بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ 300؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ جی، ہر قبیلے کا اپنا دیوتا تھا، اپنی وفاداری تھی، تو یہ آپ کہہ لیں ایک بٹی ہوئی دنیا تھی۔ اور اسی ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک انقلاب بن کر سامنے آئیں۔ اور پھر ہجرت ہوتی ہے، جسے ذرائع ایک بہت بڑا موڑ قرار دیتے ہیں۔ کیا یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا تھا، یا اس سے کچھ زیادہ تھا؟ نہیں، یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک ریاست کی بنیاد تھی۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں ایک منظم معاشرہ قائم ہوا۔ اچھا، ویلز اپنی کتاب میں اس دور کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس نئی ریاست اور مکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ مکہ کے تجارتی قافلوں پر حملے ہوئے، اور ایک موقع پر تو مقدس مہینے رجب میں جنگ نہ کرنے کا قدیم عرب معاہدہ بھی ٹوٹا۔ ویلز اس دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پر بھی بات کرتے ہیں، جیسے کہ ان کی شادیوں کا ذکر، بشمول حضرت صفیہ سے ان کی شادی کا، جن کے شوہر اور والد جنگ میں مارے گئے تھے۔ اور یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ویلز کا اپنا تاریخی تجزیہ اور نقطہ نظر۔ جی بالکل، یہ مصنف کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ تو ایک ریاست قائم ہو گئی، لیکن یہ ایک علاقائی طاقت سے ایک عالمی سلطنت میں اتنی تیزی سے کیسے بدل گئی؟ یہ رفتار تو مطلب حیران کن ہے۔ یہ تاریخ کی تیز ترین توسیع میں سے ایک ہے۔ حضرت عمر کے دور میں، یعنی صرف 634 سے 633 کے درمیان، اسلامی فوجوں نے شام، ارمینیا، میسوپوٹیمیا، فارس اور مصر کو فتح کر لیا۔ صرف 9 سالوں میں؟ جی، صرف 9 سالوں میں۔ اور یروشلم جیسا مقدس شہر بغیر کسی بڑی لڑائی کے ایک معاہدے کے تحت اسلامی سلطنت کا حصہ بنا، جہاں عیسائیوں کو جزیہ کے بدلے مکمل مذہبی آزادی دی گئی۔ ایک منٹ، ذرائع میں سامی نسل کی بات کی گئی ہے کہ یہ ان کا اپنے علاقوں پر دوبارہ کنٹرول تھا۔ اس سے کیا مراد ہے، تاکہ سننے والوں کے لیے واضح ہو جائے؟ اچھا سوال ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سامی زبانیں بولتے تھے، جیسے عرب اور یہودی۔ H.G. ویلز کے مطابق یہ ان لوگوں کا اپنے قدیم وطن پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا تھا، جسے وہ ہزاروں سالوں سے آریائی قوموں جیسے فارسیوں اور یونانیوں کے ہاتھوں کھو چکے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑنے جیسا تھا۔ بالکل۔ یہ بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ توسیع صرف تلوار کے زور پر نہیں تھی۔ ذرائع ایک فکری اور سائنسی سنہری دور کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتنا شاندار تھا۔ جی، یہ اسلامی تہذیب کا ایک بہت ہی روشن باب تھا، خاص طور پر طب، کیمیا اور صنعت میں ایسی ترقی ہوئی جس کی اس وقت مثال نہیں ملتی۔ سرجن بے ہوشی کی دوا یعنی اینستھیزیا کا استعمال جانتے تھے اور آنکھوں جیسے نازک اعضاء کے آپریشن کرتے تھے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یعنی جس وقت یورپ میں چرچ نے طب پر پابندی لگا رکھی تھی اور بیماری کا علاج صرف دعاؤں سے ہوتا تھا، اس وقت مسلم دنیا میں سائنسی بنیادوں پر سرجری ہو رہی تھی۔ جی، یہ دو بالکل مختلف دنیایں تھیں۔ واقعی۔ اور یہ صرف طب تک محدود نہیں تھا۔ انہوں نے الکوہول، پوٹاش، نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ جیسی بنیادی کیمیائی چیزیں دریافت کی۔ یعنی آج کی کیمسٹری لیب کی بنیادیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب یورپ میں علم ایک طرح سے جمود کا شکار تھا، تو یہاں ایک سائنسی انقلاب کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور اس کے اثرات صدیوں بعد پوری دنیا میں محسوس کیے جانے تھے۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں غیر مسلموں کا بھی کردار تھا۔ جی، بہت اہم کردار تھا۔ یہودی علماء اور نستوری عیسائیوں نے یونانی علم کو عربی میں ترجمہ کیا، جس سے یہ سارا علمی خزانہ محفوظ بھی ہوا اور آگے بھی بڑھا۔ یہ ایک حیرت انگیز تصویر ہے۔ ایک طرف بغداد اور قرطبہ جیسے شہر علم کی روشنی سے جگمگا رہے ہیں، اور دوسری طرف یورپ جو رومی سلطنت کے خنڈرات پر اپنی شناخت تلاش کر رہا ہے۔ جی، اور یہی وہ پس منظر ہے جو ہمیں صلیبی جنگوں کی طرف لاتا ہے۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت کا یورپ کیسا تھا؟
آپ نے اسے بکھری ہوئی تہذیب کہا۔ بالکل، مغربی رومی سلطنت ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ جاگیردارانہ نظام نے لے لیا تھا۔ جاگیردارانہ نظام، آسان الفاظ میں یہ کیسا نظام تھا؟ یوں سمجھیں کہ مرکزی حکومت بہت کمزور تھی، اصل طاقت مقامی سرداروں یا جاگیرداروں کے پاس تھی۔ بادشاہ کا کنٹرول صرف نام کا تھا، ہر سردار اپنے علاقے کا مالک تھا۔ اچھا، 11ویں صدی میں سلجوقی ترک، جو ایک نئی اور جنگجو اسلامی طاقت تھے، وہ ابھرے اور انہوں نے بازنطینی سلطنت یعنی مشرقی رومی سلطنت کو دھمکانا شروع کر دیا۔ اور وہیں سے مدد کی پکار آئی؟ جی، بازنطینی شہنشاہ نے مغرب کے پوپ سے مدد مانگی اور پوپ اربن دوم نے 1095 میں پہلی صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ صلیبی جنگوں کو اکثر صرف ایک مذہبی جنگ سمجھا جاتا ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھی، خاص طور پر شہنشاہ فریڈرک ڈوم جیسی شخصیات کے حوالے سے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، مذہب ایک بڑا محرک تھا، لیکن صرف وہی نہیں تھا۔ تو اور کیا تھا؟ لاطینی اور بازنطینی چرچ کے درمیان طاقت کی کشمکش تھی۔ وینس اور جنیوا جیسی تجارتی ریاستوں کے اپنے معاشی مفادات تھے اور چرچ کے اندر بھی سیاست عروج پر تھی۔ اور فریڈرک دوم کی کہانی؟ فریڈرک دوم کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ ایک غیر معمولی بادشاہ تھا جو عربی بولتا تھا اور مسلم علماء سے بحث کرتا تھا۔ پوپ گریگوری نہم نے اسے مسیحیت سے ہی خارج کر دیا تھا۔ مسیحیت سے خارج کر دیا؟ پھر اس نے کیا کیا؟ یہ تو بہت بڑا الزام تھا۔ اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو اس زمانے میں ناقابل تصور تھا۔ اس نے یورپ کے تمام بادشاہوں اور شہزادوں کو ایک خط لکھا۔ ایک خط؟ جی، اور یہ خط تاریخ میں ایک اہم دستاویز ہے کیونکہ یہ پہلی بار پوپ کی دنیاوی طاقت کو کھلم کھلا چیلنج کرتا ہے۔ اچھا، اس خط میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ فریڈرک نے سیدھے سیدھے پوپ کی دنیاوی طاقت کو چیلنج کیا۔ اس نے دوسرے بادشاہوں سے کہا، یہ صرف میرے بارے میں نہیں ہے، آج وہ مجھے مسیحیت سے نکال رہے ہیں، کل وہ آپ کو نکال دیں گے۔ یعنی اس نے اسے ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا۔ بالکل، اس نے کہا کہ پوپ کو روحانی معاملات تک محدود رہنا چاہیے، ریاست چلانا بادشاہوں کا کام ہے۔ یہ چرچ اور ریاست کی علیحدگی کی تاریخ میں ایک بہت بڑا لمحہ تھا۔ اس نے ایک ایسی بحث شروع کی جو صدیوں تک چلتی رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یورپ اور مشرق وسطیٰ اس طویل، خونی اور پیچیدہ جنگ میں مصروف تھے تو انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ مشرق بعید میں ایک ایسی طاقت ابھر رہی ہے جو ان دونوں کو روندنے والی ہے۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ 12ویں صدی کے آخر میں ایشیا کا نقشہ بہت بکھرا ہوا تھا۔ مسلم ریاستیں آپس میں لڑ رہی تھیں اور چین بھی تانگ خاندان کے زوال کے بعد انتشار کا شکار تھا۔ یعنی حملاور کے لیے بہترین حالات تھے؟ جی، بہترین حالات تھے، اور اسی دوران وسطی ایشیا کے گھاس کے میدانوں سے چنگیز خان کی قیادت میں منگول ایک ایسی ناقابل شکست قوت بن کر ابھرے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ان کی فتوحات کی رفتار اور طریقہ کار کیسا تھا؟ ہم سنتے کہ وہ بہت سفاک تھے۔ حیران کن حد تک تیز اور سفاکانہ۔ اس کی ایک وجہ تھی، جب طاقتور خوارزمی سلطنت نے چنگیز خان کے بھیجے ہوئے سفیروں کو قتل کر دیا۔ یہ تو بہت بڑی غلطی تھی۔ جی، یہ ایک ایسی سفارتی غلطی تھی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ بالکل نہیں۔ اس کے جواب میں منگولوں کا ایک سیلاب وسطی ایشیا پر ٹوٹ پڑا، اور منگولوں کا طریقہ کار صرف فتح کرنا نہیں تھا بلکہ مکمل نفسیاتی جنگ تھی۔ وہ شہروں کو اس طرح تباہ کرتے تھے کہ دوسرے شہر لڑنے سے پہلے ہی ہمت ہار جائیں۔ تو وہ خوف کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ بالکل۔ انہوں نے کاشغر، بخارا اور سمرقند جیسے عظیم شہروں کو ملیامیٹ کر دیا اور مغرب میں بحیرہ کیسپین سے لے کر روس تک اور جنوب میں لاہور تک پہنچ گئے۔ ذرائع میں میسوپوٹیمیا یعنی آج کے عراق کی تباہی کا خاص طور پر ذکر ہے، جو دل دہلا دینے والا ہے۔ یہ تباہی باقی جگہوں سے مختلف کیوں تھی؟ یہ ایک تہذیبی المیہ تھا۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا۔ اس نے نہ صرف شہر کو تباہ کیا اور لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، بلکہ اس نے ایک ایسا کام کیا جس کا اثر آج تک محسوس کیا جاتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ اس نے دجلہ اور فرات کے کنارے بنے آبپاشی کے اس نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جو 8000 سال سے اس خطے کو سیراب کر رہا تھا۔ 8000 سال؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یعنی انہوں نے صرف ایک سلطنت کو نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ایک تہذیب کی لائف لائن ہی کاٹ دی، وہ تہذیب جس نے لکھنا، پہیہ اور قانون ایجاد کیا۔
جی، ویلز اسے مغربی دنیا کی مادر تہذیب کا خاتمہ قرار دیتے ہیں۔ وہ زرخیز زمین جو کبھی علم و حکمت کا مرکز تھی، صدیوں کے لیے کھنڈرات اور دلدل میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، یہ ایک ماحولیاتی اور تہذیبی تباہی تھی۔ جی، ایک ایسی تباہی جس سے وہ خطہ شاید آج تک پوری طرح نہیں سنبھل پایا۔ تو آئیے ان تمام دھاگوں کو جوڑتے ہیں۔ ہمارے پاس 3 بڑی تحریکیں ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ ان تمام واقعات کا مجموعی نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا کی شکل کیسے بدلی؟ یہ تینوں تحریکیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک نئی دنیا بنا گئی۔ اسلام کے عروج نے پرانی فارسی اور بازنطینی سلطنتوں کا نقشہ بدلا اور ایک نئی متحرک تہذیب کو جنم دیا۔ اور صلیبی جنگیں؟ صلیبی جنگوں نے اپنی تمام تر ناکامیوں کے باوجود یورپ کو مشرق سے دوبارہ جوڑا۔ اس سے تجارت اور خیالات کا تبادلہ ہوا اور یورپ کی اندرونی تبدیلیوں کو تیز کیا۔ اور منگول انہوں نے اپنی بے پناہ تباہی کے باوجود تاریخ کی سب سے بڑی منسلک زمینی سلطنت قائم کی۔ یہ ایک دلچسپ تضاد ہے، ایک طرف تباہی، دوسری طرف دنیا کو جوڑنا۔ بالکل، منگولوں کے امن، جسے پیکس مونگولیکا کہتے ہیں، اس کے تحت تجارتی راستے، خاص طور پر شاہراہ ریشم، اتنے محفوظ ہو گئے جتنے پہلے کبھی نہیں تھے۔ اور اسی وجہ سے مارکو پولو جیسے لوگ چین تک سفر کر سکے۔ جی بالکل، تو انجانے میں انہوں نے دنیا کو ایک دوسرے کے قریب بھی کر دیا، اور ان کی سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد جو خلا پیدا ہوا، اسی میں سے عثمانیوں جیسی نئی سلطنتوں نے جنم لیا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ تاریخ کس طرح طاقت، عقیدے اور بقا کی جنگ سے تشکیل پاتی ہے۔ ایک نیا مذہب جس نے ایک شاندار تہذیب کی بنیاد رکھی، عقیدوں کا ایک ٹکراؤ جو دراصل سیاسی طاقت کی جنگ بھی تھا، اور ایک خانہ بدوش سلطنت جس نے قدیم دنیاؤں کو تباہ کرتے ہوئے انجانے میں انہیں ایک دوسرے سے جوڑ بھی دیا۔ ذرائع میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ درج ہے۔ جب منگولوں نے شمالی چین کو فتح کیا تو چنگیز خان کے کچھ سرداروں میں اس بات پر بحث ہوئی۔ کس بات پر؟ بحث یہ تھی کہ تمام شہروں اور کھیتی باڑی کو تباہ کر دیا جائے اور پورے شمالی چین کو ایک بڑی چاراگاہ میں تبدیل کر دیا جائے۔ کیا؟ کیوں؟ تاکہ ان کے گھوڑوں کو چرنے کے لیے وسیع میدان مل سکیں۔ یہ تو ایک خوفناک سوچ ہے، یعنی تہذیب کو مٹا کر واپس فطرت کی طرف لوٹنا۔ جی، اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ خانہ بدوش اور آباد زندگی کے طریقوں کے درمیان وہ کون سا بنیادی اور شاید ابدی تناؤ ہے جو صرف گھوڑوں اور تلواروں کے زمانے میں ہی نہیں تھا، بلکہ آج بھی، چاہے غیر واضح شکلوں میں ہی صحیح، تاریخ پر اور ہمارے معاشروں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ H.G. ویلز کی کتاب دی آؤٹ لائن آف ہسٹری پر ہماری گفتگو کے اب تک 5 حصے مکمل ہو چکے ہیں۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور تاریخ کے اس موڑ پر چلتے ہیں جہاں سے ہماری آج کی دنیا نے شکل لینی شروع کی۔ تو آج کی ہماری گفتگو اس سوال کے گرد گھومے گی کہ یہ جو ہماری جدید دنیا ہے، اس کا سورس کوڈ کہاں لکھا گیا؟ وہ کون سے 3 بڑے واقعات تھے، ایک ذہن کا، ایک زمین کا اور ایک عوام کا، جنہوں نے مل کر وہ دنیا بنائی جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں؟ ہم سب سے پہلے یورپ کی فکری بیداری یعنی رینیسانس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس نئی سوچ نے انسان کو سمندروں کے پار کیسے پہنچایا اور نئی دنیاؤں کی دریافت نے تاریخ کا رخ کیسے موڑا۔ اور آخر میں ہم ان عظیم جمہوری انقلابات، خاص طور پر امریکہ اور فرانس میں، ان کی بات کریں گے جنہوں نے بادشاہوں کے خدائی حق کو چیلنج کیا۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جب ہم رینیسانس یا یورپ کی بیداری کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں فوراً لیونارڈو ڈا ونچی کی مونا لیزا یا مائیکل اینجلو کے مجسمے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، فن اور ادب تو اس تبدیلی کا صرف ایک ظاہری اظہار تھے۔ اصل تبدیلی بہت گہری تھی اور اس کی جڑیں چرچ کے اس مطلق اختیار کو چیلنج کرنے میں تھیں جو صدیوں سے قائم تھا۔ جان وکلیف اور جان ہس جیسے لوگوں نے ہمت کی اور چرچ کے عقائد پر کھلے عام سوال اٹھائے۔ اچھا، جان ہس کو تو اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ انہیں آزاد ذہنت اور آزاد ضمیر کی بات کرنے پر زندہ جلا دیا گیا۔ لیکن ان کے نظریات کو آگ بھی نہیں جلا سکی۔ وہ ایک چنگاری تھی جو بھڑک چکی تھی۔
اور پھر اسی دور میں تاریخ کی ایک سب سے بڑی تباہی آئی، بلیک ڈیتھ۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس ایک وبا نے یورپ کی تقریباً 1/3 آبادی ختم کر دی، کروڑوں لوگ مارے گئے۔ اتنی بڑی تباہی نے اس فکری بیداری میں کیا کردار ادا کیا ہوگا؟ یہ تو الٹا سوچ کو پیچھے دھکیلنے والی بات لگتی ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ بلیک ڈیتھ نے صرف لوگوں کو نہیں مارا، اس نے اس یقین کو مار دیا جس پر پورا معاشرہ کھڑا تھا۔ اچھا؟ جب چرچ کی دعائیں اور بادشاہوں کے فرمان، جب کچھ بھی لوگوں کو وبا سے نہیں بچا سکا، تو عام آدمی نے سوال کرنا شروع کر دیا؟ بالکل۔ عام آدمی نے پہلی بار سوچا کہ شاید سچائی اوپر سے نہیں آتی، بلکہ ہمیں خود اپنے تجربے اور عقل سے تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اس نے معاشرے کی بنیادیں ہلا دیں اور پرانے سماجی ڈھانچے اور عقائد ٹوٹ گئے۔ یعنی ایک بحران نے نئے راستے کھول دیے۔ جی ہاں، اور یہ تبدیلی فلسفے کی سطح پر بھی نظر آئی۔ پہلے ایک نظریہ تھا جسے ریئلزم کہتے تھے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ ریئلزم کہتا تھا کہ سچائی ایک پہاڑ کی طرح ہے جو سب کے لیے ایک ہی ہے اور چرچ اس کا محافظ ہے۔ ٹھیک۔ لیکن بلیک ڈیتھ کے بعد ایک نیا نظریہ، نومنلزم، سامنے آیا، جس نے کہا نہیں، سچائی ایک دریا کی طرح ہے جسے ہر شخص کو خود دریافت کرنا پڑتا ہے۔ واہ! اس ایک سوچ نے ہر چیز بدل دی۔ راجر بیکن اور اوکام جیسے مفکرین نے کہا کہ علم کا راستہ اندھے ایمان سے نہیں بلکہ مشاہدے، تجربے اور شک سے گزرتا ہے۔ اور یہیں سے سائنس کی بنیاد پڑی۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ اتنا آسان تھا؟ میرا مطلب ہے چرچ تو اب بھی بہت طاقتور تھا۔ کیا کوپرنیکس اور گیلیلیو جیسے لوگوں کو معاشرے کی طرف سے کوئی مزاحمت پیش نہیں آئی؟ مزاحمت تو شدید ہوئی۔ گیلیلیو کو اپنی پوری زندگی نظر بندی میں گزارنی پڑی۔ لیکن فرق یہ تھا کہ اب ان کی آواز اکیلی نہیں تھی۔ ایک فکری ماحول بن چکا تھا۔ پرنٹنگ پریس کی وجہ سے خیالات تیزی سے پھیل رہے تھے۔ صحیح۔ کوپرنیکس، گیلیلیو اور پھر نیوٹن، ان سائنسدانوں نے کائنات کے بارے میں ہمارے تصورات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں تھیں۔ جی نہیں، فرانسس بیکن نے اپنی کتاب دی نیو اٹلانٹس میں ایک ایسے ادارے کا خواب دیکھا جہاں سائنسدان مل کر منظم طریقے سے تحقیق کریں، جو آج کی ہماری ریسرچ یونیورسٹیز کی بنیاد ہے۔ یعنی ایک عملی انقلاب کی شروعات تھی۔ بالکل۔ تو ایک طرف تو ذہن کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا رہے تھے، لیکن کیا اسی فکری آزادی نے انسان کو سمندروں کے پار دیکھنے کی ہمت بھی دی؟ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ جس دور میں یورپ خود کو دریافت کر رہا تھا، اسی دور میں اس نے ایک نئی دنیا بھی دریافت کر لی؟ یہ بالکل بھی اتفاق نہیں تھا۔ جو ذہن چرچ کے بنائے ہوئے ذہنی نقشوں کو چیلنج کر سکتا تھا، وہی پرانے جغرافیائی نقشوں کو بھی چیلنج کرنے کی ہمت رکھتا تھا۔ اچھا۔ نئی سوچ اور نئی تکنیک جیسے بہتر جہاز اور کمپاس، ان سب نے مہم جوؤں کو نامعلوم سمندروں میں اترنے کا حوصلہ دیا۔ اور جب وہ پہنچے، خاص طور پر امریکہ، تو وہاں انہیں کیا ملا؟ میں تصور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ مہینوں سمندر میں سفر کریں اور ایک ایسی دنیا میں پہنچ جائیں جہاں کے لوگ لوہے کو جانتے تک نہیں۔ یہ تو کسی سائنس فکشن کہانی جیسا لگتا ہے۔ آپ کا تصور بالکل درست ہے۔ یہ ایک ایسی ہی دنیا تھی۔ جب ہسپانوی مہم جو وہاں پہنچے تو انہیں 2 بڑی تہذیبیں ملیں، میکسیکو میں ایزٹیک اور پیرو میں ان کی ہماسر تہذیب۔ یہ تہذیبیں اپنی سماجی اور شہری ترقی میں قدیم مصر یا سومیریا کے ابتدائی شہروں جیسی تھی۔ ان کے پاس شاندار فن تعمیر تھا، اپنا کیلنڈر تھا اور دھاتوں کا علم بھی تھا، خاص طور پر تانبے کا۔ لیکن وہ لوہے سے ناواقف تھے۔ جی، حیرت انگیز طور پر وہ لوہے کے استعمال اور پہیے کے تصور سے ناواقف تھے۔ یہ تو واقعی ایک حیران کن دریافت رہی ہوگی۔ تو ان تہذیبوں کے ساتھ ان یورپی طاقتوں کا رویہ کیسا تھا؟ کیا یہ 2 مختلف دنیاؤں کا پرامن ملاقات تھا؟ بدقسمتی سے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تاریخ کے سب سے غیر پرامن اور وحشیانہ واقعات میں سے ایک تھا۔ ان تہذیبوں پر حملہ کیا گیا، ان کے شہروں کو لوٹا گیا، ان کی ثقافت کو تباہ کر دیا گیا اور کروڑوں لوگوں کو بیماری اور جنگ کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور اس سب کی وجہ سونا اور چاندی تھی؟ جی، اس لوٹ مار سے جو سونا اور چاندی یورپ پہنچا، اس نے اسپین کو عارضی طور پر دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔ اور یہاں سے تاریخ کا دائرہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ جی بالکل، عالمی طاقت کا مرکز جو ہزاروں سالوں سے بحیرہ روم کے ارد گرد تھا، وہ اب بحر اوقیانوس کی طرف منتقل ہو گیا۔ بالکل،
اسپین اور پرتگال کے بعد انگلینڈ، فرانس اور ہالینڈ جیسی نئی بحری طاقتیں ابھریں اور پوری دنیا میں اپنی نوآبادیات قائم کرنے کی ایک ایسی دوڑ شروع ہوئی جس نے اگلے کئی سو سالوں تک دنیا کی تقدیر لکھی۔ تو یہ جو نئی سوچ اور نئی دریافتیں تھیں، انہوں نے لامحالہ حکومت اور طاقت کے پرانے تصورات کو بھی چیلنج کیا ہوگا۔ یہ ہمیں ہماری تیسری اور آخری منزل یعنی جمہوری انقلابات کی طرف لاتا ہے۔ پہلے امریکہ کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ وہاں جو 13 نوآبادیات تھیں وہ کوئی ایک قوم نہیں تھی۔ اچھا؟ وہاں انگریز، ڈچ، جرمن، آئرش ہر طرح کے لوگ آباد تھے، لیکن شروع سے ہی ایک بڑا فرق شمال اور جنوب کی ریاستوں میں تھا۔ شمال میں چھوٹے اور آزاد کسان تھے جہاں مساوات کا ایک تصور پروان چڑھا، اور جنوب میں؟ جبکہ جنوب میں غلاموں کی مزدوری پر مبنی بڑے بڑے باغات یعنی پلانٹیشنز کا نظام قائم ہوا، جہاں 1620 میں پہلے سیاہ فام غلام افریقہ سے لائے گئے۔ تو اس انقلاب کی اصل وجہ کیا بنی؟ کیا یہ صرف چائے پر ٹیکس کا معاملہ تھا جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے؟ چائے پر ٹیکس تو صرف ایک بہانہ تھا، اصل وجہ وہی تھی جو برطانیہ میں عام آدمی کو پریشان کر رہی تھی۔ یعنی حکمران طبقے کا استحصال؟ جی، معاشی استحصال اور سیاسی حقوق سے محرومی۔ لیکن امریکہ میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ وہ کیا تھا؟ یہاں ظالم اور استحصالی نظام ہزاروں میل دور سمندر پار بیٹھا تھا۔ اوہ، فاصلہ! جی، اسی فاصلے نے ان متنوع نوآبادیات کے لوگوں کو اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہونے کا ایک نایاب موقع فراہم کیا۔ اور اسی اتحاد نے امریکی آئین کو جنم دیا، جسے آج بھی جمہوریت کی ایک عظیم مثال سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ بنیادی خامیاں بھی تھیں۔ وہ کیا تھیں؟ آئین بنانے والے بلا شبہ بہت ذہین اور دور اندیش لوگ تھے، لیکن وہ بھی انسان تھے۔ وہ مستقبل کی تمام پیچیدگیوں کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ مثلاً وہ یہ نہیں سوچ سکے کہ آزاد پریس، جسے وہ جمہوریت کا ستون سمجھتے تھے، ایک دن اشتہارات کے دباؤ میں آ کر رائے عامہ کو یرغمال بنا سکتا ہے۔ بالکل، یا یہ کہ انتخابات میں دھاندلی کے جدید طریقوں اور پیسے کے استعمال سے سیاسی پارٹیاں جمہوریت کو اندر سے کیسے کھوکھلا کر سکتی ہیں۔ یہ وہ خام خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے امریکی جمہوریت کو بعد میں بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ ناکام ہو گئے؟ آخر وہی آئین 250 سال سے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ شاید ان کی ذہانت اسی میں تھی کہ انہوں نے ایک لچکدار نظام بنایا۔ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے، اور یہی اس آئین کی بقا کا راز ہے۔ یہ ایک زندہ دستاویز ثابت ہوئی، لیکن اس کی خامیوں کو نظر انداز کرنا بھی تاریخ سے ناانصافی ہوگی۔ صحیح۔ تو اگر امریکی انقلاب فاصلے کی وجہ سے ممکن ہوا، تو فرانسیسی انقلاب تو اندر سے پھٹنے والا ایک آتش فشاں تھا۔ وہاں بادشاہ لوگوں کے بیچ میں ہی موجود تھا۔ بالکل، فرانسیسی انقلاب کی فوری وجہ تو بادشاہت کے بے پناہ اخراجات اور شاہی دربار کی فضول خرچیاں تھیں، لیکن اس آتش فشاں کا لاوا کئی دہائیوں سے پک رہا تھا۔ اور اس کے پیچھے مفکرین کا ہاتھ تھا۔ جی، اس کے پیچھے مونٹیسکیو جیسے مفکرین کے نظریات تھے جنہوں نے اپنی تحریروں سے مطلق العنان بادشاہت کے جادوئی وقار کو ختم کر دیا، اور انسائکلوپیڈسٹ تھے جنہوں نے ناانصافی، غلامی اور فضول جنگوں کے خلاف عوام میں شعور بیدار کیا۔ یہ انسائکلوپیڈسٹس کون تھے؟ یہ اس دور کے دانشوروں، سائنسدانوں اور ادیبوں کا ایک گروہ تھا۔ انہوں نے دنیا کے تمام علم کو ایک کتابی سلسلے یعنی انسائکلوپیڈیا میں جمع کرنے کی کوشش کی۔ یہ اپنے وقت کا ویکیپیڈیا سمجھ لیں۔ اچھا۔ ان کا مقصد صرف علم جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ تنقیدی سوچ کو فروغ دینا اور معاشرے کی برائیوں کو بے نقاب کرنا تھا۔ فرانسیسی انقلاب کی کہانی بہت ڈرامائی لگتی ہے۔ کوئی ایسے خاص واقعات جو اس کی شدت کو ظاہر کرتے ہوں؟ کئی واقعات ہیں۔ ایک تو بادشاہ لوئس 16 اور ملکہ کا بھیس بدل کر فرار ہونے کی ناکام کوشش، جسے ایک پوسٹ ماسٹر نے ناکام بنا دیا تھا۔ جی ہاں، اس نے بادشاہ کا چہرہ ملک کے سکے پر دیکھا ہوا تھا۔ تاریخ کبھی کبھی ایسے چھوٹے دھاگوں سے بدل جاتی ہے۔ واہ۔ پھر جیکوبنز کا عروج ہوا، جو انقلاب کے سب سے پرجوش اور انتہا پسند گروہ تھے۔ اور پھر وہ مشہور زمانہ لمحہ جب یورپ کے بادشاہوں نے فرانس کو دھمکی دی۔ تو انقلابی رہنما ڈینٹن نے جواب دیا، ہم ان کی طرف ایک بادشاہ کا سر پھینکتے ہیں۔ اور اس کے بعد روبسپیئر کا دور آیا، جسے تاریخ میں دہشت کا راج کہا جاتا ہے۔ جی، وہ ایک بہت ہی عجیب اور تضادات سے بھرا دور تھا۔
ایک طرف انقلابی جوش و خروش تھا، مارسیلیز جیسا ولولہ انگیز ترانہ گایا جا رہا تھا، جو آج بھی فرانس کا قومی ترانہ ہے۔ جی، اور دوسری طرف رابسپیئر پیرس میں اپنے خود ساختہ خدائے برتر کے لیے ایک عجیب تہوار منا رہا تھا، جبکہ اسی شہر کی سڑکوں پر ہر روز درجنوں لوگوں کو گلوٹین پر موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا۔ یہ تو واقعی اس انقلاب کی پیچیدگی اور اس کے تضادات کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح آزاد سوچ کی ایک چنگاری نے پہلے یورپ کے ذہنوں کو بیدار کیا، پھر اس سوچ نے انسان کو نئی دنیاؤں تک پہنچایا، اور پھر ان دونوں تبدیلیوں نے مل کر جمہوریت کے نام پر پرانے تخت و تاج کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان سب کا حاصل کیا تھا؟ دیکھیں، یہ تینوں تحریکیں فکری، جغرافیائی اور سیاسی الگ الگ نہیں تھیں، یہ ایک ہی کہانی کے 3 باب تھے۔ انہوں نے مل کر اس جدید دنیا کی بنیاد رکھی جس میں آج ہم رہتے ہیں۔ وہ آزادی، مساوات اور انصاف کے وعدے اور وہ تضادات جو اس دور میں پیدا ہوئے، آج بھی ہماری سیاست، ہماری سوچ، ہر چیز کی تشکیل کر رہے ہیں۔ آخر میں ہمارے سامعین کے لیے کوئی ایک سوچ جس پر وہ غور کر سکیں۔ H.G. ویلز یہاں ایک بہت گہرا نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دور میں انسانی شعور، سائنس اور سماجی انصاف کے نظریات تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، عین اسی وقت سیاسی نظریات پیچھے کی طرف جا رہے تھے۔ یعنی میکیاولی کی سیاست واپس آ رہی تھی؟ بالکل، بادشاہت اور ذاتی مفاد پر مبنی سفارتی سیاست۔ یہ جمہوری انقلابات، خاص طور پر فرانسیسی انقلاب، اسی رجعت پسندی کے خلاف ایک شدید رد عمل تھے۔ شاید جدید دنیا کا بنیادی تضاد یہی ہے جو اس دور میں پیدا ہوا۔ ایک طرف انسانی ترقی، علم اور عالمگیر بھائی چارے کا خواب، اور دوسری طرف اقتدار، قوم پرستی اور ذاتی مفاد کی پرانی جنگ۔ اور یہ کشمکش آج بھی جاری ہے؟ کیا یہ کشمکش آج بھی ہماری دنیا کی سب سے بڑی حقیقت نہیں ہے؟ اب ہم دی آؤٹ لائن آف ہسٹری کے حصہ ہفتم پہ بات کریں گے۔ آج ہم ایک ایسی صدی کا سفر کریں گے جس نے دنیا کو سر سے پاؤں تک بدل دیا۔ یہ 19ویں صدی اور عظیم جنگ کی کہانی ہے۔ ایک ایسا دور جہاں ایک طرف نیپولین جیسے عظیم لوگ تاریخ بنا رہے تھے، اور دوسری طرف فیکٹریوں اور مشینوں سے ایک ایسا خاموش انقلاب آ رہا تھا جس نے انسانی زندگی کی بنیادیں ہی ہلا دیں۔ جی بالکل، اور یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو رہی تھیں۔ یہی اس دور کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف سلطنتیں بن اور بگڑ رہی تھیں، نقشے بدلے جا رہے تھے، تو دوسری طرف بھاپ کی طاقت، کوئلہ اور لوہا وہ معاشرے کو اندر سے بدل رہے تھے۔ اور ان تمام تبدیلیوں، قوم پرستی کے جنون اور سامراجی عزائم کا اختتام وہ ایک ایسی جنگ پر ہوا جس کی ہولناکی کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ واقعی ایک طوفانی دور تھا۔ تو آئیے اس طوفان کے مرکز سے ہی شروع کرتے ہیں، نیپولین بوناپارٹ۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ صرف ایک جنرل یا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ اس کے عزائم ایک نئی سیزریت قائم کرنے کے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ اس کا مطلب صرف بادشاہت قائم کرنا تھا یا اس سے کچھ زیادہ گہرا تھا؟ نہیں، یہ بہت گہرا تھا۔ دیکھیں، سیزریت کا مطلب صرف تاج پہننا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا مقبول رہنما جو پرانے شاہی خاندانوں اور اشرافیہ کو بائی پاس کر کے، مطلب براہ راست عوام سے طاقت حاصل کرے اور پھر اس طاقت کو مطلقانیت کے ساتھ استعمال کرے۔ اچھا، بالکل ویسے ہی جیسے جولیس سیزر نے کیا تھا؟ بالکل۔ نیپولین خود کو انقلاب کا بیٹا کہتا تھا، لیکن اس کی خواہشات ایک شہنشاہ کی تھیں۔ 1802 میں وہ زندگی بھر کے لیے فرسٹ کونسل بنا اور پھر شہنشاہ، اور اس کے عزائم فرانس تک وہ محدود نہیں تھے، وہ تو پورے یورپ کا مالک بننا چاہتا تھا۔ اور اسی خواہش نے اسے پہلے برطانیہ سے ٹکرا دیا اور پھر روس سے بھی۔ وہ مشہور واقعہ جب اس کی ملاقات زار روس الیگزینڈر سے ہوئی، وہ اس دور کی ذہنیت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ بہت اہم۔ یہ ملاقات 1807 میں تلست میں ایک دریا کے بیچ بنے ہوئے جہاز پر ہوئی تھی۔ یہ صرف 2 حکمرانوں کی میٹنگ نہیں تھی، یہ 2 دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف نیپولین جو اپنی قابلیت سے اٹھا تھا، اور دوسری طرف الیگزینڈر جو ظاہر خاندانی بادشاہ تھا، اور وہاں اس جہاز پر وہ دنیا کو ایسے بانٹ رہے تھے جیسے یہ ان کی ذاتی جاگیر ہو۔ اور الیگزینڈر نے وہ مشہور جملہ کہا، جی، یورپ کیا ہے، ہم ہی یورپ ہیں۔ یہ اس وقت کی سپر پاورز کی سوچ تھی۔ وہ ترکی کو آپس میں بانٹنے اور ہندوستان پر مل کر حملہ کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔
ایک ایسی شخصیت جو اتنی تیزی سے عروج پر پہنچی، اس کا زوال بھی اتنا ہی ڈرامائی ہوگا۔ آخر اتنی بڑی طاقت کا خاتمہ کیسے ہوا؟ کیا یہ صرف ایک بڑی جنگ کا نتیجہ تھا؟ نہیں، یہ ایک بڑی جنگ کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ موت بذریعہ ہزار زخم کے مترادف تھا۔ اس کے زوال کی کئی پرتیں تھیں۔ پہلی اور سب سے بڑی وجہ تھی اسپین کی جنگ۔ نپولین نے اسپین پر قبضہ تو کر لیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے گوریلا جنگ شروع کر دی، جس نے فرانسیسی فوج کو برسوں تک الجھائے رکھا۔ اچھا، اسے اسپینش السر بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا زخم جو کبھی بھرا ہی نہیں۔ بالکل۔ اور دوسری طرف جرمنی ریاستیں، خاص طور پر پروشیا، وہ بھی نپولین کے خلاف منظم ہو رہی تھیں۔ جی، 1806 میں جینا کی جنگ میں شکست کے بعد۔ جی، اس شکست نے پروشیا کو تباہ کرنے کے بجائے ایک طرح سے جگا دیا۔ فری ہروان آسٹائن جیسے رہنماؤں نے سمجھ لیا کہ صرف فوج سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ انہوں نے پورے ملک میں اصلاحات کی، جاگیرداری ختم کی، ہر ایک کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دیا، اور لوگوں میں ایک نئی وطن پرستی کی لہر پیدا کی۔ انہوں نے ایک ایسی قوم بنائی جو صرف بادشاہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک کے لیے لڑنے کو تیار تھی۔ یعنی فوجی شکستیں تھیں، قومی بغاوتیں، لیکن ذرائع ایک اور بہت ہی دلچسپ نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید سب سے بڑا موڑ نپولین کی ذاتی زندگی میں آیا۔ یہ ایک شاندار نقطہ ہے۔ جب نپولین نے اپنی پہلی بیوی جوزفین، جو اس کی طاقت کے عروج کی ساتھی تھی، اسے طلاق دے کر آسٹریا کے قدیم شاہی خاندان کی شہزادی میری لوئیس سے شادی کی، تو علامتی طور پر اس نے انقلاب سے رشتہ توڑ لیا۔ بالکل، وہ ایک نئی دنیا کا معمار ہو سکتا تھا، لیکن اس نے پرانی دنیا کا داماد بننا پسند کیا۔ اس ایک فیصلے نے اسے ایک انقلابی رہنما سے ایک عام بادشاہ میں تبدیل کر دیا۔ یہ کتنا عجیب ہے کہ جب نپولین جیسے عظیم لوگ تاریخ کے سٹیج پر یہ سب کر رہے تھے، تو پردے کے پیچھے اصل تبدیلی تو فیکٹریوں، کانوں اور مشینوں سے آ رہی تھی، جس پر شاید اس وقت کسی کی نظر بھی نہیں تھی۔ جی بالکل، اور یہاں مصنف دو انقلابات میں فرق کرتا ہے، مشینی انقلاب اور صنعتی انقلاب۔ یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، مشینی انقلاب ایک سائنسی اور تکنیکی پیش رفت تھی۔ کوئلے سے بھاپ بنانا، بھاپ سے انجن چلانا، یہ انسانی تاریخ میں زراعت کی ایجاد جیسا ایک بنیادی قدم تھا۔ یہ بالکل نیا تھا۔ اور صنعتی انقلاب، وہ اس سے کیسے مختلف تھا؟ صنعتی انقلاب ایک سماجی اور معاشی تبدیلی تھی، یعنی بڑے پیمانے پر پیداوار، مزدوروں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، کام کی تقسیم۔ مصنف کے مطابق اس کی مثالیں تو ہمیں قدیم روم میں بھی ملتی ہیں، جہاں بڑی جاگیروں پر غلاموں سے گروہی مزدوری کروائی جاتی تھی۔ فیکٹریاں مشینیں آنے سے پہلے بھی تھیں۔ تو اصل فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ اب ان فیکٹریوں کو چلانے کے لیے ایک نئی طاقت آ گئی تھی، اور وہ طاقت انسانی پٹھوں کی طاقت کا خاتمہ تھی۔ یہی سب سے بڑا نقطہ ہے۔ ہزاروں سالوں سے انسانی تہذیب کی بنیاد انسانوں اور جانوروں کی جسمانی طاقت پر تھی۔ پیرامڈز غلاموں نے بنائے، رومی جہازوں کو سینکڑوں غلام چلاتے تھے، لیکن اب ایک سٹیم انجن وہ کام کر سکتا تھا جو سینکڑوں گھوڑے یا ہزاروں انسان مل کر کرتے تھے۔ انسانی پٹھوں کی قدر وہ ختم ہو گئی۔ تو اگر آپ کو مضبوط جسموں کی ضرورت نہیں رہی تو پھر کس چیز کی ضرورت تھی؟ دماغ کی۔ اب ایک مزدور کا صرف طاقتور ہونا کافی نہیں تھا۔ صنعتی کارکردگی کے لیے ضروری تھا کہ وہ پڑھا لکھا ہو، مشین کو سمجھ سکے، ہدایات پر عمل کر سکے۔ کیا امیر اور حکمراں طبقہ ایک ایسے تعلیم یافتہ، باخبر اور فعال عام آدمی کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے؟ یہ 19ویں صدی کا سب سے بڑا سماجی سوال تھا، اور یہ کشمکش آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ اور اسی نئی ٹیکنالوجی اور صنعتی طاقت نے یورپی ممالک کو وہ صلاحیت دی جس سے وہ پوری دنیا پر چھا گئے۔ اسٹیم شپ اور ریلوے نے تو جیسے فاصلے ہی مٹا دیے۔ جی، دنیا اچانک بہت چھوٹی اور قابل تسخیر ہو گئی۔ اس دور میں سامراجیت کی دو بڑی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک ہندوستان، جہاں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، جو ایک تجارتی ادارہ تھی، آہستہ آہستہ مغل سلطنت کی وارث بن گئی۔ اور 1857 کی جنگ آزادی، جسے ذرائع کمپنی کی فوج کی بغاوت کہتے ہیں، وہ اسی قبضے کے خلاف ایک رد عمل تھا۔ جی، جس کے بعد ہندوستان براہ راست برطانوی تاج کے ماتحت آ گیا۔ اور دوسری مثال افریقہ کی ہے، جسے اسکریمبل فار افریقہ کہا جاتا ہے۔ یہ نام ہی اپنے اندر ایک وحشت لیے ہوئے ہے۔ یہ واقعی ایک دوڑ تھی، ایک بھگدڑ۔
1880 تک افریقہ کا بیشتر حصہ خود مختار تھا، لیکن صرف 20 سال بعد 1900 تک یورپی طاقتوں نے برلن میں بیٹھ کر نقشے پر لکیریں کھینچیں اور پورے براعظم کو آپس میں بانٹ لیا۔ اور اس عمل میں مقامی لوگوں کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا؟ ذرہ برابر نہیں۔ مقامی ثقافتوں، ریاستوں یا لوگوں کی فلاح و بہبود اس کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اس کی بدترین مثال بیلجین کانگو ہے، جو بیلجیم کے بادشاہ لیوپولڈ کی ذاتی جاگیر تھی۔ وہاں ربڑ حاصل کرنے کے لیے مقامی آبادی پر جو مظالم کیے گئے وہ انسانی تاریخ کے شرمناک ترین ابواب میں سے ایک ہیں۔ تو ایک طرف ٹیکنالوجی کی ترقی اور دوسری طرف اخلاقی پستی کی انتہا، اس سب کے بیچ ریاست کا تصور کیسے بدل رہا تھا؟ ریاست اب صرف بادشاہ کی ملکیت نہیں رہی تھی، وہ ایک مقدس دفاع جیسی چیز بن رہی تھی۔ قوم پرستی ایک نئے مذہب کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیا نفسیات تھی؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیات تھی۔ دیکھیں، آپ ایک عام کسان یا مزدور کو یہ کیسے سمجھائیں کہ اسے اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی دور دراز ملک میں کسی ایسے شخص کو مارنے جانا ہے جسے وہ جانتا تک نہیں؟ اور یہ سب صرف اس لیے کہ دو سیاسی دانوں میں کسی بات پر اختلاف ہے؟ بالکل، یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ اسے یہ بتائیں کہ وہ کسی سیاستدان کے لیے نہیں بلکہ اپنی مقدس ماں برٹینیا کی شان کے لیے لڑنے جا رہا ہے تو وہ جان دینے پر بھی تیار ہو جائے گا۔ یعنی ریاست کو ایک دیوتا بنا کر عام آدمی کو قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا؟ یہی ہو رہا تھا۔ اور جب یہ تمام نئے دیوتا برٹانیہ، جرمنیہ اور دوسرے اپنے سامراجی مفادات کے لیے آپس میں ٹکرائے تو نتیجہ 1914 کی عظیم جنگ کی صورت میں نکلا۔ جی، یہ ایک ایسا تصادم تھا جس کا سب کو اندازہ تھا، لیکن کوئی اسے روک نہیں سکا۔ جنگ کا آغاز جرمنی کے ایک پرانے منصوبے سے ہوا، بیلجیم کے راستے فرانس پر تیزی سے حملہ کر کے اسے شکست دینا اور پھر روس کی طرف متوجہ ہونا۔ لیکن یہ منصوبہ اس وقت بنایا گیا تھا جب فوجیں چھوٹی ہوتی تھیں۔ اب لاکھوں کی تعداد میں فوجیوں کے ساتھ یہ منصوبہ ناکام ہو گیا، اور دونوں طرف کی فوجی قیادت نئی حقیقتوں کو سمجھنے میں ناکام رہی۔ افسوسناک حد تک ناکام۔ فرانسیسی فوج کے پاس نہ تو خاردار تاریں تھیں اور نہ ہی مشین گن۔ ان کے جنرل اب بھی گھڑ سوار حملوں کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اور جرمن؟ دوسری طرف جرمنوں کے پاس بڑی توپیں تھیں، لیکن ان کے پرانے قلعے ان توپوں کے سامنے ریت کے گھروندے ثابت ہوئے۔ یہ پرانی سوچ اور نئے ہتھیاروں کا ایک خوفناک امتزاج تھا۔ بیلجیم پر جرمن حملے کے دوران ہونے والے مظالم کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے۔ ذرائع اس پر ایک بہت ہی متنازع نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ جی، مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ مظالم کسی خاص جرمن برائی کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ یہ جنگ کی فطرت اور جس طرح سے ان فوجیوں کو جنگ کے لیے تیار کیا گیا تھا اس کا نتیجہ تھے۔ ایک منٹ، مصنف کا یہ کہنا کہ کوئی بھی فوج ایسا ہی کرتی، کیا یہ جنگی جرائم کو جواز دینے کے مترادف نہیں ہے؟ یہ ایک بہت متنازع نقطہ نظر ہے۔ یہ بہت متنازع ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے۔ مصنف یہاں جرائم کو صحیح نہیں ٹھہرا رہا۔ اس کا نقطہ یہ ہے کہ الزام انفرادی طور پر جرمن عوام یا فوجیوں پر نہیں، بلکہ اس پورے عسکری نظام پر ہے جس نے ان کو تیار کیا۔ جب آپ عام شہریوں کو زبردستی فوجی بنا کر شدید ڈسپلن اور جنگی جنون کے ساتھ ایک ایسی صورتحال میں ڈالتے ہیں جہاں وہ خود موت کے خوف میں مبتلا ہوں، تو ان کے مطابق ایسی ہولناکیاں تقریباً ناگزیر ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ جرمن ہونے میں نہیں بلکہ اس جنگی مشین میں ہے جو انسانوں کو ایسا بنا دیتی ہے۔ بالکل، یہی ان کا نقطہ ہے۔ جنگ جلد ہی خندقوں کی ایک بے مقصد لڑائی میں بدل گئی جہاں لاکھوں لوگ چند گز زمین کے لیے مارے گئے۔ جی، اور اسی دوران ٹینک جیسی نئی ٹیکنالوجی سامنے آئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹینک کا خیال برطانوی فوجی حکام کو جنگ سے پہلے پیش کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اسے غیر فوجی کھلونا کہہ کے مسترد کر دیا تھا۔ یہ فوجی ذہنیت کی قدامت پسندی کی ایک کلاسک مثال ہے جو اکثر نئی ایجادات کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ وہی تو۔ اور مشرقی محاذ پر روس کا حال تو اس سے بھی برا تھا۔ روس کی سلطنت اندر سے مکمل طور پر کھوکھلی ہو چکی تھی۔ زار روس ایک بدنام مذہبی ڈھونگی راسپوٹین کے زیر اثر تھا۔ روسی فوجیوں کو محاذ پر بغیر ہتھیاروں اور گولہ بارود کے بھیجا جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب انہیں کہا جاتا تھا کہ جب تمہارا ساتھی مرے تو اس کی بندوق اٹھا لینا۔ یہ غداری تھی، جنگ نہیں تھی۔ اسی غداری اور نااہلی نے بالآخر روسی انقلاب کی آگ بھڑکائی اور روس جنگ سے باہر ہو گیا۔
اور پھر 1918 میں 4 سال کی تباہی کے بعد جنگ بندی ہوئی. اس وقت کا ماحول کیسا تھا؟ ذرائع کے مطابق جب جنگ بندی ہوئی تو لوگوں میں جشن کا جوش نہیں تھا، بلکہ بہت گہرا تھکا دینے والا سکون تھا. خوشی نہیں تھی؟ خوشی منانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا. تقریباً ہر خاندان نے کسی نہ کسی کو کھو دیا تھا. یہ ایک ایسی تھکاوٹ تھی جو خوشی اور غم دونوں سے زیادہ گہری تھی. بس شکر تھا کہ اب مزید ہلاکتیں نہیں ہوں گی. اس ساری تباہی کے بعد دنیا ایک نئی صبح کی تلاش میں تھی، اور اس امید کی کرن بن کر امریکی صدر ووڈرو ولسن سامنے آئے. ولسن اس وقت ایک نئے دور کے پیغمبر کی طرح تھے. ان کے پاس ایک انقلابی منصوبہ تھا، لیگ آف نیشنز. یہ ایک ایسی عالمی تنظیم کا خیال تھا جہاں ممالک اپنے تنازعات کو جنگ سے نہیں بلکہ قانون اور مذاکرات سے حل کریں. یہ خیال کہ ریاستوں پر بھی کوئی بین الاقوامی قانون لاگو ہونا چاہیے، یہ اس وقت کے لیے ایک بہت بڑا اور ترقی پسند قدم تھا. ایک شاندار خیال، لیکن یہ حقیقت کا روپ کیوں نہ دھار سکا؟ ولسن ناکام کیوں ہوئے؟ کیونکہ دیکھیں، وہ ایک آئیڈیلسٹ تھے جو شاطر اور حقیقت پسند یورپی رہنماؤں کی دنیا میں آ گئے تھے. مذاکرات کی میز پر فرانس کے کلیمنسو اور برطانیہ کے لائٹ جارج جیسے رہنماؤں کا مقصد امن قائم کرنے سے زیادہ جرمنی کو سزا دینا اور اپنے سامراجی مفادات حاصل کرنا تھا. اور ولسن ایک عظیم ویژنری تو تھے، لیکن ذرائع کے مطابق کونسل چیمبر میں ہونے والی خفیہ سودے بازی میں ان کی قابلیت نہ ہونے کے برابر تھی. تو وہ اپنے عظیم منصوبے کے ساتھ پیرس آئے اور ایک طرح سے خالی ہاتھ لوٹے؟ خالی ہاتھ تو نہیں، لیکن جو وہ لے کر لوٹے وہ ان کے اصل خواب کا ایک سایہ تھا. وہ اپنے مشہور 14 نکات کے ٹکڑوں کے ساتھ باہر آئیں اور ان کے ہاتھ میں لیگ آف نیشنز کا ایک کمزور سا بچہ تھا، جس کے پاس نہ اپنی فوج تھی نہ کوئی حقیقی اختیار. جی، اور ستم ظریف یہ کہ خود امریکی سینٹ نے لیگ میں شامل ہونے کی منظوری نہیں دی، جس سے یہ ادارہ پیدائش کے وقت ہی یتیم ہو گیا. تو یہ تھی 19ویں صدی اور عظیم جنگ کی کہانی. ایک ایسا دور جو سلطنتوں کے خاتمے، ٹیکنالوجی کی تباہ کن طاقت اور عالمی امن کی پہلی نازک اور بالآخر ناکام کوشش پر ختم ہوا. اور غور طلب بات یہ ہے جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ 1919 میں جب پیرس میں امن معاہدہ پر دستخط ہو رہے تھے، عین اسی وقت لندن میں فوجی ماہرین اگلی جنگ کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. کیا واقعی؟ جی، دسمبر 1919 میں ایک فوجی اجتماع میں ایک میجر جنرل یہ بتا رہا تھا کہ اگلی جنگ میں گیس، ہوائی جہاز اور نئے تیز رفتار ٹینکوں کا استعمال کیسے ہوگا. امن کے قیام کے دوران ہی جنگ کی تیاری زوروں پر تھی. ایچ جی ویلز کے مطابق اصل چیلنج صرف معاہدے کرنا یا لیگ بنانا نہیں تھا، بلکہ انسانی تاریخ کی ایک مشترکہ تفہیم پیدا کرنا تھا جو امن کی بنیاد بن سکے. ایک ایسی تعلیم جو لوگوں کو قوم پرستی کے جنون سے نکال کر انسانیت کے مشترکہ مستقبل کا احساس دلائے. 1 صدی سے زیادہ گزرنے کے بعد ہم اس تعلیمی سفر میں کہاں تک پہنچے ہیں؟ یہ سوال آج بھی شاید پہلے سے زیادہ اہم ہے. ایچ جی ویلز کی تاریخ کا خاکہ کے ساتھ ہمارا یہ سفر واقعی بہت کمال کا رہا ہے. جی بالکل، زندگی کی ابتدا سے لے کر عظیم سلطنتوں تک اور پھر جدید دنیا کی افراتفری تک ہم نے سب کچھ دیکھا. اور اب ہم آخری پڑاؤ پر ہیں. جی، آخری پڑاؤ، اور شاید سب سے اہم، جہاں ویلز ایک مورخ سے ایک طرح سے مستقبل کے رہنما بن جاتے ہیں. بالکل. اور سچ پوچھیں تو یہی وہ حصہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے. کیوں؟ ایک شخص جو ہزاروں سال کی جنگیں اور تباہی لکھ چکا ہو، وہ کتاب کے آخر میں عالمی امن کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایک سادہ لو آئیڈیلسٹ خواب دیکھنے والا تھا، یا اس نے واقعی انسانیت کے مستقبل کی کوئی چھپی ہوئی کنجی دریافت کر لی تھی؟ بالکل. آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ ویلز یہاں کوئی آپ کہیں نجومی بننے کی کوشش نہیں کر رہے. اچھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے تاریخ سے واقعی کچھ سیکھا ہے تو مستقبل کا راستہ صرف ایک ہی ہے. وہ ماضی کو مستقبل کے لیے ایک دلیل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. صحیح. تو آئیے اسی دلیل کو کھولتے ہیں. زندگی کی ابتدا سے 20ویں صدی تک اتنے لمبے سفر کے بعد ویلز ایک وفاقی عالمی حکومت یعنی فیڈرل ورلڈ گورنمنٹ کا تصور پیش کرتے ہیں. ہاں، یہ آج بھی ایک بہت بڑا اور انقلابی خیال لگتا ہے نا؟ بہت بڑا. اس وقت تو یہ کتنا ریڈیکل ہوگا. تو اس کے پیچھے ان کی بنیادی سوچ کیا تھی؟
मतलब क्या وہ صرف جنگوں سے تنگ آ گئے تھے؟ دیکھیں، جنگوں سے تنگ آنا تو ایک حصہ تھا، لیکن ان کی سوچ اس سے زیادہ گہری تھی۔ اچھا، ویلز کے نزدیک یہ کوئی جذباتی رد عمل نہیں تھا، بلکہ ایک ٹھنڈی منطقی ضرورت تھی۔ منطقی ضرورت؟ وہ کیسے؟ ان کا کہنا تھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب تک طاقت اور قانون الگ الگ گروہوں یعنی قوموں کے پاس رہیں گے، جنگ ناگزیر ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ آپ چاہے کتنے بھی امن معاہدے کر لیں، لیگ آف نیشنز بنا لیں، وہ سب عارضی ہوں گے۔ حقیقی اور پائیدار امن صرف تب ممکن ہے جب ایک عالمی قانون ہو، ایک عالمی قانون، اور اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے ایک عالمی حکومت ہو۔ اس کے بغیر انسانیت ہمیشہ خودکشی کے دہانے پر کھڑی رہے گی۔ عالمی قانون نافذ کرنے والی عالمی حکومت، یہ سننے میں تو بہت سیدھا سادہ لگتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ ایک پہاڑ جیسا کام ہے۔ یقیناً۔ کیا ویلز کا خیال تھا کہ دنیا کی تمام قومیں بس ایک میٹنگ کریں گی اور ہاتھ ملا کر ایک عالمی ریاست بنا لیں گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے بھولے ہوں گے۔ بالکل نہیں، اور یہی ان کے تجزیے کی خوبصورتی ہے۔ وہ اس کی پیچیدگیوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ راستہ بہت ناہموار ہوگا۔ ناہموار کیسے؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ کچھ ممالک جیسے امریکہ یا سوئٹزرلینڈ، جن کا اپنا سیاسی ڈھانچہ ہی فیڈرل ہیں، یعنی فیڈرل، جی وہ شاید اس عالمی نظام میں آسانی سے ضم ہو جائیں۔ ان کے لیے یہ ایک قدرتی اگلا قدم ہوگا۔ لیکن اصل مسئلہ دوسری جگہوں پر تھا، جیسے کہ پرانی طرز کی سلطنتیں۔ بالکل۔ انہوں نے خاص طور پر سلطنت عثمانیہ جیسی کثیر القومی سلطنتوں کی بات کی۔ اچھا، ویلز کا کہنا تھا کہ ایسی سلطنتیں جن کے اندر دوسری محکوم قومیں ہیں، وہ اس عالمی وفاق کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ انہیں پہلے ٹوٹنا ہوگا تاکہ ان کے اندر موجود قومیں جیسے ترک، عرب، آرمینیائی، وہ آزادانہ طور پر اپنی مرضی سے اس عالمی نظام میں شامل ہو سکیں۔ مطلب عالمی اتحاد سے پہلے قومی آزادی ضروری ہے۔ جی بالکل، یہی نقطہ تھا۔ یہ سلطنتوں والا نقطہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ مجھے آج کی دنیا کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ آج سلطنتیں تو نہیں ہیں، لیکن جارحانہ قوم پرستی پر مبنی ریاستیں تو موجود ہیں۔ کیا ویلز کے پاس اس کا بھی کوئی جواب تھا؟ یقیناً تھا۔ یہ ان کی دور اندیشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ریاستیں جن کی خارجہ پالیسی جارحانہ ہے، جو اپنی بقا کے لیے دوسروں پر غلبہ ضروری سمجھتی ہیں، بالکل وہی ریاستیں اس عالمی اتحاد کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گی، کیونکہ وہ اپنی خود مختاری کسی بڑے ادارے کے حوالے نہیں کرنا چاہیں گی، کبھی بھی آسانی سے راضی نہیں ہوں گی۔ تو ویلز ایک بہت واضح تصویر پیش کر رہے تھے۔ یہ کوئی ایک رات میں ہونے والا انقلاب نہیں، بلکہ ایک طویل، پیچیدہ اور شاید تکلیف دہ عمل ہوگا۔ تو یہ کوئی سیدھا سادہ سیاسی حل نہیں ہے، یہ ایک نظریاتی جدوجہد ہے۔ لیکن یہ جنگ لڑی کہاں جائے گی؟ پارلیمنٹ میں؟ میدان جنگ میں؟ نہیں۔ تو پھر کہاں؟ ویلز کے نزدیک اس تبدیلی کا اصل مرکز کیا تھا؟ یہاں آ کر ویلز سیاست سے نکل کر فلسفے اور تعلیم کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس کی بڑی تصویر دیکھیں تو ویلز کے نزدیک سب سے بنیادی اور لازمی کام تعلیمی نوعیت کا ہے۔ تعلیمی؟ جی، وہ سمجھتے ہیں کہ اصل چیلنج حکومتوں کو بدلنا یا سرحدیں مٹانا نہیں، بلکہ دنیا بھر کے اربوں لوگوں کے ذہنوں میں تاریخ کی ایک نئی اور مشترکہ تشریح پیدا کرنا ہے۔ ایک کامن انٹرپریٹیشن آف ہسٹری۔ بالکل۔ ایک منٹ، تاریخ کی مشترکہ تشریح، یہ بات مجھے تھوڑی پریشان کر رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم سب تاریخ کی ایک ہی کتاب پڑھیں گے؟ اور سب سے بڑا سوال، وہ تاریخ لکھے گا کون؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ یہ ایک غالب ثقافت کی کہانی بن کر رہ جائے جو چھوٹی قوموں اور اقلیتوں کے نقطہ نظر کو دبا دے؟ یہ تو ایک نئے قسم کے علمی سامراج کی طرح لگتا ہے۔ یہ ایک بہترین اور بہت ضروری سوال ہے۔ اور اگرچہ ویلز نے اس پر تفصیل سے بات نہیں کی، لیکن ان کے کام کے مجموعی پیغام سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ان کا مقصد شاید یہ نہیں تھا کہ سب لوگ ایک ہی واقعے کو ایک ہی طرح سے دیکھیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں، بلکہ ان کا زور مشترکہ تاریخ پر تھا۔ مشترکہ تاریخ
مطلب ایک ایسی تاریخ جو صرف بادشاہوں، جنگوں اور قوموں کی کہانی نہ ہو، بلکہ انسان کی مشترکہ کامیابیوں اور ناکامیوں کی داستان ہو، سائنس، آرٹ، فلسفہ اور انسانی بقا کی جدوجہد کی کہانی۔ جی، ایک ایسی تاریخ جو ایک امریکی بچے کو یہ سکھائے کہ اس کا ورثہ صرف جارج واشنگٹن نہیں، بلکہ ابن سینا، کنفیوشس اور میری کیوری بھی ہیں۔ اور ایک پاکستانی بچے کو یہ بتائے کہ اس کی تاریخ صرف محمد بن قاسم سے شروع نہیں ہوتی۔ بالکل، بلکہ موئنجو داڑو اور انسانی تہذیب کے آغاز تک جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ قومی تاریخوں کو مٹانے کی بات نہیں، بلکہ ان کے اوپر ایک انسانی تاریخ کی چھتری ڈالنے کی بات ہے۔ جی ہاں، ایک ایسی کہانی جس میں ہم سب کردار ہیں، یہ واقعی ایک طاقتور خیال ہے۔ بہت طاقتور۔ لیکن پھر سوال وہی ہے کہ یہ کام کرے گا کون؟ کیا یہ حکومتوں کا کام ہے یا اس میں عام آدمی کا بھی کوئی کردار ہے؟ یہیں پر ویلز اس تصور کو بہت ذاتی اور انفرادی سطح پر لے آتے ہیں۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس نئے عالمی نظام، اس نئی دنیا پر یقین رکھتے ہیں، انہیں ہر ملک میں مختلف حالات کا سامنا ہوگا۔ کچھ جگہوں پر حکومتیں ان کی مدد کریں گی، اور دوسری جگہوں پر؟ لیکن بہت سی جگہوں پر انہیں برے قوانین کی حکمرانی کے خلاف سازش کرنے والوں کی طرح کام کرنا پڑے گا۔ ایک منٹ، سازش کرنے والوں کی طرح؟ واہ، یہ تو بہت سخت لفظ ہے۔ جی ہے۔ ویلز یہاں کھلے عام ایک قسم کی عالمی سول نافرمانی یا بغاوت کی بات کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے جی، لیکن یہ ہتھیاروں کی بغاوت نہیں بلکہ خیالات کی بغاوت ہے۔ خیالات کی بغاوت۔ وہ کہتے ہیں کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، تمام نیک نیت لوگوں کا بنیادی کام ایک ہی رہے گا: تعلیم اور شعور کی بیداری۔ تو یہ کام ہر شخص کو اپنے دائرے میں کرنا ہوگا۔ بالکل، ایک استاد اپنی کلاس میں، ایک لکھاری اپنی کتابوں میں، والدین اپنے بچوں کے ساتھ، اور عام شہری اپنی روزمرہ کی گفتگو میں۔ یعنی ان کے نزدیک اصل انقلاب انسان کے ذہن میں آنا ہے، گلیوں میں نہیں۔ جی، یہی وہ اصل جدوجہد ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک پر امید ویژن ہے، خاص طور پہ اس کتاب کے پس منظر میں جو ہزاروں سال کی بربادی سے بھری پڑی ہے۔ مشترکہ کہانی کو سمجھیں۔ کیونکہ ایک مشترکہ مستقبل بنانے کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بالکل۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی پوری کتاب تاریخ کا خاکہ خود اسی کام کو کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ صرف تاریخ لکھ نہیں رہے تھے، وہ تاریخ کی ایک ایسی تشریح پیش کر رہے تھے جو مستقبل کی بنیاد بن سکے۔ مطلب وہ ایک برطانوی قاری کو چین کی تاریخ سے جوڑ رہے تھے، اور ایک امریکی کو ہندوستان کی تاریخ سے، اور ایک ہندوستانی کو افریقہ کی تاریخ سے۔ وہ اپنی کتاب کے ذریعے عملی طور پر دکھا رہے تھے کہ وہ مشترکہ تاریخ کیسی ہو سکتی ہے۔ وہ صرف نظریہ پیش نہیں کر رہے تھے بلکہ اس پر عمل بھی کر رہے تھے۔ بالکل۔ تو آئیے اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ایچ وی ویلز کا مستقبل کا نظریہ کوئی پیشن گوئی نہیں، پیشن گوئی بالکل نہیں، بلکہ تاریخ کے ایک گہرے طالب علم کی طرف سے ایک نسخہ ہے، ایک تجویز ہے۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں سال کی تقسیم کے بعد انسانیت کے ارتقاء کا اگلا منطقی قدم ایک متحدہ عالمی ریاست کا شعوری طور پر قیام ہے۔ اور اس ریاست تک پہنچنے کا راستہ صرف فوجی طاقت یا سفارتی معاہدوں سے نہیں گزرتا۔ نہیں، اس کا راستہ ایک مشترکہ عالمی شعور پیدا کرنے سے گزرتا ہے، جو ہماری اجتماعی کہانی یعنی ہماری تاریخ کی مشترکہ سمجھ پر مبنی ہو۔ یہ ایک ذہنی، اخلاقی اور تعلیمی انقلاب کا مطالبہ ہے۔ اور یہاں شاید ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑنا بنتا ہے۔ ضرور۔ ویلز نے یہ سب کچھ پہلی جنگ عظیم کی ہولناک تباہی کے فوراً بعد لکھا تھا۔ آج ایک صدی سے زیادہ گزرنے کے بعد ایک ایسی دنیا میں جہاں ہمارے پاس فوری عالمی مواصلات ہیں، لیکن ہم سوشل میڈیا اور سیاسی نظریات کے الگ الگ خانوں میں پہلے سے کہیں زیادہ بٹے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانیت اس تاریخ کی مشترکہ تشریح کو پیدا کرنے میں کس حد تک کامیاب یا ناکام ہوئی ہے، جسے ویلز ہماری بقا و مستقبل کے لیے اتنا اہم سمجھتے تھے۔ اور اگر وہ صحیح تھے تو آج ہماری ناکامی ہمارے مستقبل کے بارے میں کیا کہتی؟